बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा। आज के दिन की बात करें तो वैसे ही माशाल्लाह से रहमतों वाला, बरकतों वाला, फजीलतों वाला दिन है जुम्मतुल मुबारक का दिन। तो कहते हैं ना कि आज के दिन के कुछ काम भी सर अंजाम देने चाहिए, जैसे कि गुस्ल करना, पाक साफ़ कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, दुरूद पाक का कसरत से विर्द करना, नमाज की पाबंदी और दुआ करना। दुआओं की जब हम बात करते हैं अपने लिए तो देखिए हम सब जो है ना वो खूब मांगते हैं, लेकिन कहा जाता है जब आप दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल रखते हैं तो यकीन जाने आपकी कुछ ऐसे आपके रुके हुए काम हो जाते हैं, आपको ख़ुद भी अंदाज़ा नहीं होता कि आपकी मदद कैसे हो गई। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने साथ साथ आप दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल रखें। वालिदैन के लिए, अजीज़ों के लिए दुआ कीजिए। सच सवेरा की टीम को दुआओं में याद रखिएगा और सच टीवी के मैनेजमेंट के लिए भी आप लोगों ने दुआ करनी। और ये ज़रूर कहूँगी कि इस वक्त जो मुल्की हालात हैं वो हम सब के सामने है, तो इस मुल्क के अमन व सलामती के लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा। गज़ा और फ़लस्तीन के जो हमारे बहन भाई हैं, आप उनको भी अपनी दुआओं में लाजमी शामिल रखिएगा। आज का टॉपिक बहुत ही अहम है, वक्त की ज़रूरत है, और ये क्रेडिट जाता है मेरी टीम को कि हमेशा वक्त की ज़रूरत के मुताबिक की जो है वो मौज़ूआत का इंतखाब करते हैं और उसी से रेलिवेंट पैनल होता है जिससे इन डिटेल हम गुफ्तगू करते हैं। आज का टॉपिक है खुश इखलाकी, और साथ साथ जब हम अपनी शख्सियत की बात करते हैं तो उस पर इसके क्या असरात हैं। देखिए, हम जब दीन इस्लाम की तालीमात को देखते हैं, पढ़ते हैं, मुताला करते हैं, समझते हैं, अमल करने की कोशिश करते हैं, तो हमें मालूम पड़ता है कि जी हाँ, बिल्कुल खुश इखलाकी की जो अहमियत है हमारी ज़िंदगी में वो बहुत ज़्यादा है। जिस शख्सियत को निखारने के लिए, जो इस ज़िंदगी में वावा बटोरने के लिए, जो एक मकाम हासिल करने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो मुकम्मल हो सकती हैं, वो हमें मिल सकती हैं खुश इखलाक रहने से। और इस्लाम भी इसी का दर्स देता है, हुस्न इखलाक का जो है, हुस्न सलूक का जो है वो दर्स देता है। तो इसी पे आज हम इन डिटेल बात करेंगे कि इस्लाम में इसके क्या अहकामात हैं, और हालात हाज़िरा की बात जब हम करते हैं, खुश इखलाकी का यकीनन फ़ुक़दान है, तो इसका रुझान कैसे बढ़ाया जा सकता, कैसे इसको परवान चढ़ाया जा सकता है, किस तरह से माशरे के जो अमन है उसकी तश्कील में खुश इखलाकी की क्या जो एक किरदार या क्या अहमियत हो सकती है, उस पर बात करेंगे। मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके, उनका तारुफ़ करवाती हूँ ताकि जल्द से जल्द हम इस टॉपिक पर गुफ्तगू का आगाज़ कर सकें। हमारी आज की पहली मेहमान जो हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए हैं, हमारे बेशक प्रोग्राम में आप इन्हें देखते हैं, मुख्तलिफ दीगर टीवी चैनल्स पे भी आप उन्हें सुनते रहते हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं जी रुबीना अयूब साहिबा हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया रुबीना साहिबा, वक्त दिया आपने। नाज़रीन, उनके साथ अगली हमारी जो मेहमान तशरीफ़ फरमाए हैं बहुत ही खूबसूरत आवाज़ रखती हैं, नात माँ हैं जी निदा आफाक हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया निदा, वक्त दिया आपने। दरख्वास्त करती हूँ कि हमद बारी ताला से आप हमारे प्रोग्राम का आगाज़ कीजिए, बिस्मिल्लाह करें। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मौला मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, तुझसे फरियाद करते हैं हम कि तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, बेकसों को सहारा मिले मौला, डूबतों को किनारा मिले, बेकसों को सहारा मिले मौला, डूबतों को किनारा मिले, सर पे तूफान पल में टले, जो तेरा एक इशारा मिले, तू जो
کر دے مہربانیاں، کہ تو جو کر دے مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، مولا میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ یہ زمین اور یہ آسمان مولا تیرے قبضے میں ہیں دو جہاں، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائیں کہاں، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، کہ تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا برم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، مولا میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، سبحان اللہ، مولا ماشاءاللہ، میرے مولا کرم ہو کرم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، آج کا ٹاپک خوش اخلاقی اور ساتھ ہی ساتھ ہماری شخصیت پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتا ہے، دین اسلام میں خوش اخلاقی کی کیا احکامات جاری کیے گئے ہیں، کیا تلقین ہمارے لیے کی گئی ہے، کتنی ویلیو ہے، اس پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ روبینہ ایوب صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ معاشرتی اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں روبینہ صاحبہ، تو خوش اخلاقی کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں، خوش اخلاقی پہلے تو سب سے پہلے بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے انوائٹ کیا، اور پہلے بھی آپ لوگ یہ عزت افزائی کرتے رہتے ہیں۔ تو آج کا ٹاپک جو ہے، اس کے بغیر تو میں سمجھتی ہوں کہ انسان کا گزارا ہی نہیں ہے۔ ایسے دیکھیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سب سے پہلے جس چیز کی تلقین کی گئی وہ اچھے اخلاق تھے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ میں جو ہے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی کسی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے وہ کیسے تھے، تو انہوں نے جواب دیا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ چلتا پھرتا قرآن تھے۔ تو دیکھیں، اگر ہم زندگی میں نظر دوڑاتے ہیں اخلاق کے حوالے سے، بہت ساری چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ چیز جو ہے ہمیں اس کا فقدان نظر آتا ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فارمولے پر ہم عمل نہیں کرتے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ روبینہ صاحب، اس چیز کو کنٹینیو کرتے ہیں، میں چاہ رہی ہوں کہ ناظرین کے لیے تھوڑا سا یہ بھی ایڈ کر دیتے ہیں، کیونکہ خوش اخلاقی کی آیا ڈیفینیشن کیا ہے؟ کچھ لوگ اپنے مطابق اس کو سمجھتے ہیں کہ اچھا ہنس کے مسکرا کے بات کر لینا یہ خوش اخلاقی ہے، تو اس پہ بھی ذرا روشنی ڈال دیجیے۔ دیکھیں، اخلاق جو ہے وہ ہنس کے بولنے کا نام نہیں ہے۔ میٹھا تو لوگ جو ہیں مطلب کے لیے بھی بول لیتے ہیں، اگر کسی سے پیسے ادھار مانگنے ہو یا کوئی یا اپنا کوئی کام نکلوانا ہو، کوئی کام ہوتا ہے تو لوگ جو ہیں وہ میٹھا بول لیتے ہیں، لیکن یہ اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق یہ ہے کہ آپ صاحب الرائے بنیں، لوگوں کو اچھے مشورے دیں، یعنی کسی معاملے میں اگر کوئی معاملہ پھنسا ہوا ہے کسی کا بنا کسی مطلب کے، جیسے کوئی میاں بیوی ہیں آپس میں، ان کا کوئی معاملہ پھنسا ہوا ہے، تو آپ بیچ میں آئیں اور آپ دونوں فریقین کی بات سنیں، آپ مرد کی بھی سنیں، آپ عورت کی بھی سنیں، پھر آپ کوئی فیصلہ کریں۔ تو آپ دیکھیں کہ ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی ثالث ہوتا ہے۔ آج کے دور میں تو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں، ہمارے دور میں تو یہ ہوتا تھا، میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا ہو جاتا تھا تو ایک
बंदा जो था वो होता था औरत बड़े की तरफ बुजुर्ग से कोई एक, और हाँ। एक मर्द की तरफ से होता था। सही। दोनों फ्रीकैन की जानिब से जो है वो मामला जो हैं वो सुने जाते थे, फिर उसके हिसाब से जो है वो फैसला किया सही। जाता। तो अब तो लोग खुद मुख्तार हो गए हैं, तो अच्छे अखलाक जो हैं वो अल्लाह की मार्फत हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया भी है। देखें अल्लाह ताला की मार्फत जो है जी। वो किस तरह से हासिल होती है, बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका जो है अल्लाह की मार्फत हासिल करने का वो तो है मतलब बुरहानिया, मार्फत बुरहानिया, यानी दलील से इस्तदलाल करना। दलील से इस्तदलाल करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो सबसे बेहतरीन तरीका मेरे ख्याल में जो है वो कुरान पाक है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो फरमा दिया है, देखिए मुकम्मल और जामिया किताब है। जो रहनुमाई हमें कुरान पाक से मिल सकती है वो हमें कहीं से नहीं मिल सकती। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं इन्ना का ला खुलुक़िन अज़ीम, ए नबी आप अखलाक के बुलंद मरतबे पर फाइज हैं। तो ये जो जिसका मैंने ज़िक्र किया है, ये कुरान पाक की तलावत से मार्फत इलाही हासिल होती है। कुरान पाक की आप तलावत करेंगे तो अल्लाह ताला से आपकी जब मोहब्बत होगी वो आपको अखलाक के आला दर्जे पर फाइज करेगी। तो अल्लाह ताला से मोहब्बत करने का जो तरीका है, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबुकुमुल्लाह, कि ए नबी लोगों से कह दें कि अगर तुम लोग मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो तो पहले वो आपकी ग़ुलामी करें, यानी लोग पहले आपसे मोहब्बत करेंगे तो फिर मैं भी उनसे खुद ब खुद मोहब्बत करूँगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि तुम में से जब तक मैं तुम लोगों को सबसे ज़्यादा मैं महबूब ना हो जाऊँ, हत्ता कि अपने माँ बाप से, बहन भाइयों की वजह से मैं हर बंदे से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ, तब तक जो है वो बात नहीं बनेगी। तो इन चीज़ों को जब हम नहीं सीखेंगे, हम जब हम कुरान को पढ़ेंगे नहीं, उसको समझेंगे नहीं और उसके बाद फिर अमल की बात आएगी। अमल की बात हम तो कुरान पढ़ते हैं, सवाब के लिए पढ़ते हैं, उसका तर्जुमा जो है वो हम पढ़ना भूल जाते हैं। तो जब तक हम तर्जुमे के साथ कुरान नहीं पढ़ेंगे हमें कैसे मालूम होगा कि हमने ज़िंदगी में अच्छे अखलाक अपनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हमने अपनानी है और कौन कौन सी चीज़ें हमने नहीं अपनानी। तो अच्छे अखलाक अपनाने के लिए बेहतरीन रहनुमाई जो है वो मैं समझती हूँ कि कुरान पाक से ही हासिल की जा सकती है। या हमारे सामने अहादीस नबविया हैं जिनकी रोशनी में जो, जैसा कि अभी मैंने बयान फरमाया कि अच्छे अखलाक जो हैं उसकी तकमील के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा गया। तो देखें हमारा जो किरदार है वो ज़माने के अंदर फैलता है, हमारे उठने बैठने के अंदाज से, हमारे चलने फिरने के अंदाज से, हमारे खाने पीने के अंदाज से लोग जो हैं वो असर लेते हैं ऐसे। लेकिन हमें इन चीज़ों का नहीं पता चल रहा होता। हम ये कि जानवरों की तरह खा रहे होते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि कोई अगला बंदा जो है वो हमें नोट कर रहा है जी। अब देखें कि सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस जो हैं वो देखने को मिलती हैं। केक आ रहा है किसी की सालगिरह, चाहे वो पाकिस्तान की 14 अगस्त की का वो केक हो, आज़ादी का, वो तक इतने पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो जब केक कट रहा होता है और वो सारी वीडियोस नेट पे मौजूद हैं, तो वो किस तरह से खा रहे होते हैं, उन्हें नहीं पता कि ये वीडियो जब लगेगी तो फिर इसको कौन कौन देखेगा, तो क्या असर पड़ेगा लोगों के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम जब सीखेंगे, जब हम गौर व फिक्र करेंगे अपनी ज़ात के अंदर, जब रहनुमाई हासिल करेंगे हम कुरान और सुन्नत से, तो ये चीज़ें तभी हमें हासिल होंगी, वरना उसके बगैर जो है वो यकीनन वही बात है कि माशरे में हमें खुश इखलाकी का वो एक जो फुकदान देखने को मिल रहा है वो हमें इसी तरह से इसका रुझान जो है वो बढ़ता जाएगा। जहाँ हम कहते हैं कि खुश इखलाक होना चाहिए, शख्सियत पे इसके मस्बत असरात हैं वो फिर हमें कम मिलेंगे। एक और चीज़ मुझे बताइए, हम जब देखते हैं अपने मामलाती ज़िंदगी में देखते हैं, इवन हम अपने कहीं और नहीं जाते, दफातर की ही बात कर लेते हैं, वहाँ पे खुश इखलाकी का बड़ा फुकदान है, एक दूसरे की टांगें खींचने की कोशिश की जा रही होती है। जहाँ जिधर जिसका जो भी बस चल रहा होता है वहाँ उसको अप्रिशिएट करने की बजाय, तारीफ़ करने की बजाय, या जो उसने अच्छा काम किया है उसको अप्रिशिएट करने की बजाय या उसको रिगार्ड वैल्यू करने की बजाय उसकी कहीं ना कहीं टांगें खींची जा रही होती हैं। इसकी वजह क्या? आप देखें दफातर में पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, फिर देखें जब आप
इतने पढ़े लिखे हैं, आपके अंदर जब अखलाक ही नहीं है तो फिर आपकी शख्सियत जो है वो किस काम की है। और ये सब जो आपने बात की है ये होता गरीबों के साथ ही है। एक गरीब इंसान जब चला जाता है, अगर अपनी खासकर ये कह सकते हैं कमज़ोर, जिसके पास पैसा नहीं, अब आजकल तो जिसके पास पैसा है, पैसा दो और फिर खुश अखलाकी, फिर आप देखें इंसान की, एक इंसान दरख्वास्त लेके जाता है, यहाँ वहाँ चले जाओ, उधर चले जाओ, बेचारा इसी तरह घूमता रहता है। फिर जब सारा टाइम ख़त्म हो जाता है फिर उसे कह दिया जाता है भी तुम अगले दिन कल आना। तो अब देखें कि हम आज के दौर में अगर देखें, अभी रबीउल अव्वल का महीना जो है अपने इख्तिताम को है, आखिरी मराहिल जो हैं वो चल रहे हैं, तो भी लोग इतने बड़े बड़े मिलाद मुनक्कद करते हैं, इतने बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, लेकिन अब देखें कि जिस नबी का हम मिलाद मना रहे हैं उसमें सिर्फ ये तो नहीं है कि हमने सिर्फ नातें पढ़नी है या हमने जो है या रसूल अल्लाह के नारे लगा देने हैं या जो भी है बड़े बड़े नारे लगा के तो घरों में चले जाना है। तो हमने वो जो मकासद हैं बेसत नबी के, वो तो हम जहन में नहीं रखते, या उन्होंने जिस तरह जिंदगी गुजारने का दर्ज दिया उस पे हमने अमल करना है, जिस कमली वाले बिल्कुल जिस कमली वाले का हम मिलाद मना रहे हैं उसने जो हमें पैगाम दिया है हम उसको तो भूल रहे हैं बिल्कुल भी। तो ये चीज़ जो है मैं समझती हूँ कि इंतहाई गलत हो रही है हमारे माशरे के अंदर। फिर देखें अच्छे अखलाक जो सीखने से तो नहीं आते ना, अच्छे अखलाक सीखने से नहीं आते, घर में एक माहौल होता है, तरबियत, घर में एक तरबियत का माहौल। यहीं से तरबियत का आपने चूँकि जिक्र किया, अब इस खुश अखलाकी को सीखने के लिए जहाँ हम देखते हैं अब बच्चों ने तो अपने वालिदैन को देखना है, अब जिस तरह से बच्चों की तरबियत की जाएगी या जिस तरह से उनके सामने एक्ट किया जा रहा होगा वो उसको मद्देनज़र रखते हुए उसी तरह से चीज़ सीखते हैं, और वही फिर जब अपने वो टीचर्स को देखते हैं या माशरे में निकलते हैं उन चीज़ों से वो लर्न कर रहे होते हैं। तो आया हम घर से शुरू करते हैं, तो इसमें हमारे जो वालिदैन हैं उनका क्या किरदार है खुश अखलाकी सिखाने में? देखें हमारे वालिदैन का तो देखें पहली दरसगाह जो है इंसान की वो तो उसका घर होता है, उसकी सारा दिन जो है माँ के अंडर बच्चे रहते हैं, माँ जो काम करेगी, कहते हैं ना कि एज इज़ द मदर एज इज़ द डॉटर। तो बेटी की हम अगर बात करें तो जैसी कहते हैं ना जैसी माँ होती है वैसी बेटी होती है। अगर माँ परहेजगार होगी, नमाजी होगी 5 वक्त की, तो फिर बच्चे की पहली दरसगाह बिल्कुल तो बच्ची भी ज़ाहिर है फिर उसी तरह की होगी। अगर माँ से ब्रेक की जाने पड़ना है, ब्रेक के बाद इस पे हम इन डिटेल बात करते हैं। बहुत अहम सवाल है कि जब हम तरबियत की बात करते हैं, बच्चों की तरबियत को देखते हैं, उसमें चाहे खुश अखलाकी की बात कर ले या ओवरऑल उसके किरदार साजी की बात कर ले, तो इसमें वालिदैन का क्या रोल है, इस पर इन डिटेल बात करते हैं। इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही अहम है, खुश अखलाकी। यकीनन इस वक्त माशरे में देखते हैं तो फकदान है, इसी पे हम बात करें। और जब हम अपनी शख्सियत को देखते हैं तो खुश अखलाकी के इस पे क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, ये जानना मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए बहुत ज़रूरी। इसी पे गुफ्तगू करें। अगली मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं जो आप भी इस्लामिक स्कॉलर हैं, अकलीम फ़ातिमा साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अकलीम साहब हम बात करें खुश अखलाकी के हवाले से, बड़ी खूबसूरती के साथ रुबीना साहिबा ने बयान किया, आप भी ज़रूर इस पर रोशनी डालिए कि दीन इस्लाम की जब हम बात करते हैं तो उसमें खुश अखलाकी के बारे में क्या अहकामात हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जब हम खुश अखलाकी को कुरानिक पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो परवरदिगार बहुत अपने जाहु जलाल और उसके साथ कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक रोल मॉडल पहले से बना भेजा, इन्नका लअला खुलक़िन अज़ीम, यानी बेशक रसूल खुदा जो हैं आप सबके लिए उस्वा हसना की बेहतरीन मिसाल हैं, बेहतरीन नमूना है। और हमें नज़र आता है कि गाहे बगाहे सूरह हुजरात की आयत देख लें, जब नसीहतें करें जनाब लुक़मान अपने फ़र्जंद को, और भी अल्लाह परवरदिगार मुख्तलिफ़ मकामात पर अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें बारहा नसीहत करता है कि किस तरह से सच बोलें। जैसे परवरदिगार कहता है इन्नल्लाह लअनतुल्लाहि अला क़ौमिज़ ज़ालिमीन या काज़िबीन। इसी तरह परवरदिगार मुस्तकिल जो भी बुराई है यानी जो ज़िद है खुश अखलाकी की उससे मना करता है। और यही फिर हम रसूल खुदा की ज़िंदगी में देखते हैं कि परवरदिगार के इस हबीब ने जिनके ऊपर वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा की मोहर ग्रामी सब्त है, वो फरमाते हैं कि मोमिनीन में सबसे कामिल कौन है। यानी हम तो कहते हैं ना ये भाई जिसके पास अच्छी सी गाड़ी हो, अच्छा लिबास हो, खूबसूरत हो, उसको सबसे अच्छी जगह बिठाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मोमिनीन में अकमल तरीन वो है जिसके अखलाक अच्छे हैं। तो अगर हम अखलाक को इस तरह से देखें तो यानी जो क्राइटेरिया हाईएस्ट क्राइटेरिया है वो क्या है, वो अखलाक है। यानी तकवा अगर आप उसको अमली शक्ल में प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं तो
وہ خوش اخلاق شخصیت ہوگی. اور پھر اگر ہم خوش اخلاقی کو مختلف تناظر میں دیکھیں, اگر ہم فلسافیکل ہو کر دیکھیں تو یوں سمجھیں کہ یہ ایک بحر بے کراں ہے جس میں ڈھیروں خوبصورت ایسے پروردگار نے ایسے موتی اور جواہر رکھے ہوئے ہیں کہ اگر ان میں سے ہم کوئی بھی اپنے ساتھ لے لیتے ہیں, سچ بولتے ہیں, جھوٹ سے بچتے ہیں, غیبت جو بہت کامن ہے, ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کتنی بار دن میں بول لیتے ہیں, یا اسی طرح چھوٹے چھوٹے چیزیں جنہیں ہم گناہ کبیرہ شمار نہیں کرتے, اگر ہم دیکھیں تو وہ سب کی سب اگر ہم اڈاپٹ کرنے لگیں تو ہم ایک کامل انسان بن جاتے ہیں. اور دنیا میں اگر ہم دیکھیں کہ جو سویلائزڈ جنہیں ہم کہتے ہیں یا پروگریسو نیشنز کہتے ہیں, تو کیا ہے, کیا ان کے پاس کوئی دین ہے؟ نہیں, وہ سیکولر ہیں, لیکن ان کے پاس مورل اس سینس میں کہ انہوں نے سچ بولتے ہیں, لین دین میں جھوٹ نہیں کرتے, کرپشن نہیں کرتے. مقصد بھی یہ بات کرتے ہیں کہ جو چیزیں اسلام نے ہمارے لیے رکھی تھی, مختص کی تھی, وہ ویسٹ نے اڈاپٹ کر لی ہیں, اور جو ان کی چیزیں جو عادات تھی وہ ہم نے اپنا لی. ایگزیکٹلی. تو وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس بحر بے کراں سے جو خوش اخلاق کی یہ اخلاق کا ہے, اگر ہم ان سے تمام فیض حاصل کرتے ہیں تو تشنگی بڑھتی, جو جتنی بھی تشنگی ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے, اور انسان حسن کامل ایک بہترین نمونہ بن جاتا ہے. پھر ہر کوئی اس سے پسند کرتا ہے. اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں وہ شخصیات جنہوں نے بہت نام کمایا, مدر ٹریسا ہیں, بدھا ہے, یا جیسے اتنے بڑے بڑے نام ہیں, ان کو دیکھیں تو ان میں کیا, ڈیفینیٹلی وہ ہمارے دین پر تو نہیں ہے, لیکن دین اسلام پر نہیں ہے, لیکن جو چیز ان کی لوگوں نے کیچ کی یا ان کی پسند کی وہ ان کے اخلاقی نمونہ تھا جو انہوں نے پیک کر ہمارے سامنے پیش کیا. تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم اس تناظر میں خوش اخلاقی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ کرنا چاہیے کہ پروردگار, اس کا حبیب, اور کلی طور پر بھی اگر ہم سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو سے دیکھیں یا انالیٹیکل پرسپیکٹیو سے دیکھیں, یا ایون ایز اے پرسن, میں اگر اپنی زندگی کو اچھے نمونے میں ڈھالنا چاہتی ہوں, ایسی جس پہ لوگ عمل کریں, جسے پسند کریں, تو مجھے اپنے اخلاق کو اچھا کرنا ہوگا, اس پہ کام کرنا ہوگا. ہم یہاں پہ مجھے آپ ہی سمجھتی ہے اقلیم صاحبہ, ہم تھوڑا نا الٹ کر رہے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ جو ہمارے پاس وہ بڑی گاڑی, بڑا گھر اور ڈھیر ساری مال و دولت ہوگی تو لوگ ہماری عزت کریں گے. ہم اس کے لیے زیادہ ایفرٹ کریں بجائے کہ ہم اپنے اخلاق کو بہتر کریں, اس پہ کام کریں. اس پہ ہم بالکل توجہ نہیں دیں. پہلے آپ نے کہا ہم کچھ نہیں, ہم بہت زیادہ, اس کے الٹ کر رہے ہیں جو اللہ کے رسول نے بتایا. تو ہمیں, اور یہ ایک لمحہ فکر ہے. دیکھیے, میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب ہم آج ڈیجیٹل دور میں نا, تو جیسے بڑوں سے, بچوں سے جب ہم کلام ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کو آج کے دور میں کنٹمپریری ایشوز کے اندر رہتے ہوئے آپ کو دیکھنا ہے کہ اب آپ موبائل یوز کر رہے ہیں. اب موبائل کی وجہ سے آپ کی زندگی میں جو نارمس ہیں, پیٹرنس ہیں, پریکٹسز ہیں, وہ چینج ہو گئی. اب آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا دن میں آپ نے 10 دفعہ جھوٹ بولا, نہیں میں ابھی اس گلی میں ہوں, جبکہ آپ ساتھ والے گھر میں بیٹھی ہوتی ہیں یا اپنے گھر میں ہی ہوتی. اچھا, ایک بڑا کامن اور جھوٹ ہے کہ میں بس 5 منٹ میں پہنچا یا پہنچی, اور وہ 5 منٹ کم از کم آدھا پونا گھنٹہ, 1 گھنٹہ ہوتا ہے. ہاں, جیسے میں نے ابھی کہا کہ میں 30 منٹ تک پہنچوں گی, اس سے پہلے میں پہنچ نہیں سکتی, یا تو میں پلین کوئی ہائر کروں. یہ تو ہنسی کے طور پر, لیکن اصل میں یہی ہے کہ ہم معمولاً ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں بہت ساری جگہوں پر, اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو ایک عام سی بات ہے کہ اچھا جی ایسا ہو رہا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمیں ایسا ایشو نہیں ہے. جبکہ اس کے جو اثرات ہیں وہ بڑے گہرے ہوتے ہیں, اور یہ چیزیں پھر وقت کے ساتھ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ دیکھیے, یہ اسی طرح ہی ہوا نا کہ ہم نے پہلے چھوٹے گناہ کو, حدیث میں بھی رسول دی ہے کہ جب آپ چھوٹے گناہ کو برا جانتے پھر بڑا گناہ آپ کے لیے کوئی ویلیو نہیں رکھتا. اور یہی ہے جب ہم گناہ کبیرہ میں اتنے جھگڑے ہوئے ہیں, ہمیں فیلنگ ہی نہیں آتی, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں گناہ لگتی نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں یہ تو بس اچھا آپ کیا کریں, یعنی اس کو ہم نے بہانہ کہہ لیں, ایکسکیوزز ہیں اپنے لیم ایکسکیوزز جو ہم نے اپنے لیے کھڑے ہوئے ہیں. لیکن آئیڈیل ہمارا معاشرہ اسی لیے نہیں ہے کیونکہ ہم وہ ساری چیزوں سے جو ایک اسٹینڈرڈ ہیں ان سے دور ہو گئے ہیں, چاہے وہ مورل ویلیوز کی شکل میں آ جائیں. کیونکہ جب ہم خوش اخلاقی کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے رسول خدا نے کہا کہ مسکرا کر ملنا وہ بھی صدقہ کا, یعنی کہا. تو یعنی اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو. دین اسلام بڑا آسان, بڑا خوبصورت یہ مذہب ہے, لیکن ہم نے اس کو اس طرح مشکل بنا کے پیش کیا ہے کہ لوگوں کو یہ واقعی لگتا ہے کہ اس پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اب دیکھیں, مسکرا کے ملنا ایک صدقہ اس کو قرار دیا گیا. بالکل, یعنی آپ کو اندازہ ہو کہ کتنی ویلیو ہے. اور اسی طرح جیسے کہا کہ جب کہیں جائیں تو سلام میں پہل کریں, ان تحاببتم, کہ تاکہ تم میں محبت ہو جائے. یعنی بتایا کہ جب آپ کسی کو سلام کریں گے, دعا دیں گے تو وہ خوش ہوگا.
اور جب خوش ہوگا تو دل راضی ہوتا ہے, پھر دل تو خدا کا اور مسکن ہے. ہم میں وہ معذرت کے ساتھ ایسی کوئی عجیب سی اکڑ پائی جاتی ہے کہ بھائی سامنے والا آ کے مجھے پہلے سلام کرے, میں نہ پہل کروں. جی جی, اب اگر ہم نے اسلام کو پڑھا ہوتا تو ہر بندہ کوشش کرتا کہ میں پہل کروں. جی جی, یہ ہے خوش اخلاقی. ایسے ہی ہمارے یہاں تو کہتے ہیں کہ وہ آپ دیکھا تھا اس نے مجھے سلام نہیں سلام کیا, نہیں اگر اس کیا. نے نہیں کیا تو آپ کر لیتے, آپ وہ اجر کماتے جو وہ کرنے سے محروم رہی. لیکن وہی بات کہ ہم وہی چیز کہ پریکٹیکلٹی جو اسلام میں ہے نا, ہم اس سے دور ہیں. ایگزیکٹلی, وہی بات کہ علم کی اور تربیت کی کمی. تربیت پہ ہم بات کر رہے تھے روبینہ صاحبہ, آپ سے سوال یہ تھا, وہی چیز وہ لنک کر گئی اقلیم صاحبہ کی بات کہ تربیت کی یہاں پہ کمی ہے, علم کی کمی ہے کہ بھائی اس نے مجھے سلام نہیں کیا, دیکھو بھائی اس نے نہیں کیا تو آپ کر لیتے. اب یہ وہ تربیت ہے جو اسے گھر سے ملنی تھی, جو اس کے ماں باپ نے اسے دینی تھی, پھر اس کے جو اساتذہ ہیں, پھر معاشرے میں, یعنی پہلے ہم بات کر لیتے ہیں گھر سے. اب یہاں والدین کا جو کردار, جو تربیت ہے, اس پہ آپ روشنی ڈالیے. بالکل, گھر کا جو ماحول ہوتا ہے وہ بندے کے اچھے اخلاق کو پروان چڑھانے میں بڑا ممد و معاون ثابت ہوتا ہے. تو ماں باپ جو کچھ کرتے ہیں اولاد وہ پک کرتی ہے. اگر وہ آپس میں لڑائی جھگڑا کریں گے تو ایک تو یہ ہے کہ اولاد پھر ماں باپ کی بھی رسپیکٹ نہیں کرے گی, اور دوسرا یہ کہ جو بہن بھائی ہیں آپس میں وہ بھی پھر بدتمیزی کریں گے. اب یقین کریں کہ ایک چیز جو ہے میں نے اپنی زندگی میں بہت نوٹ کی ہے, اگر خاوند عورت کی عزت کر رہا ہے نا تو پھر بچے بھی کرتے ہیں. اگر وہ عورت کو ذلیل کر رہا ہو یا اس کو رسپیکٹ نہ دے رہا ہو تو بچے بھی پھر اس چیز کو, جن ماں کی قدر نہیں. بالکل, الحمدللہ میں ہمیشہ اپنی مثال ہی دیتی ہوں پہلے, اور دینی بھی اپنی چاہیے. میرے ہسبینڈ بہت اچھے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, صحت دے. تو میرے ہسبینڈ اچھے ہیں میں سمجھتی ہوں, تو بچے اچھے ہیں. اور دلیل اس کی یہ ہے کہ بچے جو ہیں, حالانکہ میں کمائی کا میرا کوئی ذریعہ نہیں, میں ہاؤس وائف ہوں پہلے, ٹھیک ہے, تو انہوں نے جو چیز مانگنی ہو, کوئی چاہیے ہو, چاہے وہ 5,000 کی ہو, 10 کی ہو, وہ مجھ سے مانگے ہو. اور میں کبھی جھلا کے کہتی ہوتی ہوں کہ یہ تو آپ اپنے ابو سے مانگیں کہ میں کوئی کماتی ہوں, مجھ سے کیوں مانگ. آگے سے جواب ملتا ہے کہ آپ کہیں گے تو پاپا دیں گے. تو ایک تو یہ چیز ہوگی. دوسری یہ کہ جب انسان کے اندر اچھے اخلاق آ جاتے ہیں تو پھر وہ جو اور درجے ہیں پھر وہ بھی آہستہ آہستہ طے کرتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم, کہ اے نبی, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. جب وہ خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو تب انہوں نے مانگی تھی کہ یا اللہ انہی لوگوں میں سے ایک رسول, یعنی یہ جو عرب کے لوگ ہیں ان پڑھ, انہی لوگوں میں سے ایک ایسا رسول بھیج جو انہی کے سامنے قرآن پاک کی آیات کو تلاوت کر کے بتائے, انہیں پاک صاف کرے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ایک تو اخلاق کریمانہ سکھانے آئے تھے, اس کے ساتھ ساتھ حکمت اور دانائی بھی سکھانے کے لیے آئے تھے. ابھی جیسے کہ میں نے بات کی کہ قرآن سے بہتر رہنمائی جو ہے کسی بھی معاملے میں ہمیں کسی اور کتاب سے نہیں مل سکتی. تو اب دیکھیں کہ آپ لیکچرار بنیں, آپ کیپٹن بن جائیں, جو بن جائیں, لیکن آپ جب قرآن کے قاری نہیں ہیں تو آپ کچھ بھی نہیں ہیں. اکثر لوگوں کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ قرآن پڑھنا جو ہے بہت مشکل ہے, ہم یاد نہیں کر سکتے. یہ آپ موبائل چلا سکتے ہیں, موبائل میں آپ کو سٹیٹس بھی لگانے آ جاتے ہیں, آپ روزانہ مشکل ایڈیٹنگ آ جاتی ہے, اتنے آپ جناب گوگل پہ آپ سرچ کر رہے ہیں, آپ پھر وہ کیا سٹیک مجھے تو لگانی نہیں آتی, ابھی اتنا پڑھ لی, خود اس کی سمجھ نہیں. اور میں تو وہی چیز سوشل میڈیا کی ایسی چیزیں جو اتنی مشکل, اتنی ٹف ہیں, وہاں ہم جا سکتے ہیں. دین اسلام کی تعلیمات ہمیں مشکل لگ رہی ہیں, حالانکہ دین اسلام کے راستے جو ہیں بالکل سیدھے ہیں, ٹیڑھے میڑے تو ہیں ہی نہیں ہیں, اس میں تو کوئی جو ہے وہ جھونک ہے ہی نہیں کہ اس پہ بندہ جو ہے وہ عذر تلاش کرتا پھرے. تو آپ قرآن پاک کے قاری بنیں. تو جب آپ قرآن پاک کے قاری بنیں گے, آپ اللہ کی طرف آپ کے دل میں خشیت الہی پیدا ہوگی, تو پھر ظاہر ہے پھر آپ اچھا بولنے کی جو صلاحیت ہے, اس میں بھی روبینہ صاحبہ وہی تربیت آ جاتی ہے نا کہ گھر سے اگر یہ ایک پریکٹس کا ایک سلسلہ ہوگا تو بچہ آگے بڑھ کے اسی پریکٹس کو جاری رکھے گا. لیکن اگر اس کی تربیت میں شروع میں بچہ رو رہا ہے یا وہ آپ کو تنگ کر رہا ہے, کچھ آپ کو وہی چڑچڑے پن کا شکار کر رہا ہے, تو آپ موبائل اس کے سامنے رکھ دیں گے, ٹی وی لگا کے بٹھا دیں گے, تو وہ وہی چیزیں سیکھے گا نا جو اس کو سوشل میڈیا سے یا اس کو یوٹیوب
यूट्यूब से जो देखने को मिल रहा है, बिल्कुल ऐसे ही हो वो रहा फिर है। कुरान तो नहीं खोल के बिल्कुल बैठेगा, जी, मोबाइल खोल वो के आप बैठेगा। मोबाइल देंगे तो उसने मोबाइल खोलना है। जब आप खुद मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर बच्चा भी तो वही करेगा ना। तरबियत, तो यहाँ आप वालिदैन का जो बिल्कुल, किरदार है। अगर आप खुदा मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं और आप बच्चे को कहेंगे कि आप नमाज पढ़ लो या कुरान पढ़ लो, या वो तो आपको कहेगा ना कि आपने पढ़ ली है। और वैसे आप कहते तो भी हैं पढ़ कि लें। बच्चा कहने से कम और देखने से ज्यादा सीखता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये घरों का माहौल जो है मैं समझती हूँ बिल्कुल चेंज हो गया है। दिन में लोग सोते हैं और रातों को लोग जागते हैं। हमारे घरों में भी ऐसा ही होता है, पिज़्ज़े वाले 3-3 बजे तक घूम रहे होते हैं गलियों में। देखिए भी उलट जमाना आ गया है। जबकि हमें कुदरत भी ये बताती है ना कि दिन काम के लिए है, रात सोने के लिए बनाई है अल्लाह ताला। लेकिन हमने जो है उसमें रद्दोबदल करना शुरू कर दिया। जब कुदरत के साथ छेड़खानी करते हैं तो रिजल्ट यकीनन उसके खतरनाक होते हैं। अकलीन साहिबा, हम माशरे में क्या देखते हैं कि खुश इखलाकी जो है ना हमें देखने को मिलती है, लेकिन किसी और सूरत में। कोई अपना काम निकलवाना हो, कोई उसमें मफाद शामिल हो, तो क्या इसे हम मुनाफकत नहीं कहेंगे? खुश इखलाकी तो ना हुई ना? बेसिकली हाँ कह भी सकते हैं, लेकिन मुनाफिकत इसलिए नहीं कहेंगे इसको क्योंकि देखिए दो चीज़ें होती हैं। जब हम एक चीज़ को, चले एक बनावटी तौर पर एक बच्चा, जैसे स्कूल में जब हम बच्चे को इनरोल करते हैं, बच्चों को नहीं पता डेकोरम क्या है, लेकिन वो फिर जाता है, वो एक समझिए ट्रेनिंग सेंटर है, उसकी बच्चे को बताया जाता है आपने ऐसे बैठना है, ऐसे बात करनी है, टीचर से ऐसे बात करनी है। हाँ। तो बेसिकली वो सोशलाइज करता है। सही है। तो ठीक है, फॉर द सेक ऑफ लाइक अपने काम निकलवाना, कोई अगर किसी के साथ बहुत अच्छा मीठा बन रहा है, लेकिन आपको फर्क पता चलता है जब हम कहते हैं ना कि दिल मिलते हैं। जब आप किसी से जाते हैं, आप उससे जैसे कहते हैं झप्पी डालते हैं, गले लगाते हैं, दिल से पॉजिटिव वाइब्स का पॉजिटिव वाइब्स आती है। आप जब ऐसे शख्स से मिलेंगे जिसका अखलाक बहुत अच्छा है और जो ट्रूली आपसे मिल रहा है, आप जब उसके पास से आएंगे, यू विल फील एनर्जी एंड द पॉजिटिविटी इनसाइड यू। लेकिन जब आप किसी ऐसे शख्स से आएंगे जिसको बटरिंग करके आप ने काम निकलवाने के लिए थोड़ी तारीफ की, उसमें हाँ ये जरूर है कि शायद आप ये करते करते फाइनली यू विल गेट टू द स्टेज कि आप सच में वो चीज़ अप्लाई करने लगे। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली हमेशा एक अपने ऊपर गाइज ले लेते हैं या अपने आप को छुपा लेते हैं एक लेयर के नीचे, वो बहुत उससे मैनिपुलेशन या उससे एक शख्स की जो एनर्जी होती है वो सक करते हैं आप। यानी जो लोग इस पूरे स्टडीज़ करते हैं मैनिपुलेशन पे कि किस तरह से एक पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी दोनों चीज़ें आती हैं, और ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन में, इसलिए हमें नज़र आता है कि जब हम अहले बैत अलैहिस्सलाम की ज़िंदगियों में देखते हैं तो हमें नज़र आता है एक बहुत प्यारा छोटा सा वाक़या, अगर ज़रूर जिक्र करूँ कि इमाम हसन और हुसैन बहुत छोटे हैं और वो देखते हैं कि एक बुज़ुर्ग हैं जो मस्जिद में गलत वज़ू कर रहे हैं। अब चाहते तो कहते कि ये आप गलत वज़ू कर रहे हैं, ऐसे वज़ू करते हैं। हमारे आजकल बच्चे भी बड़े भी सब डायरेक्ट होते हैं, मतलब हम दीन और तरह सिखाते हैं ना, हम डंडे के जोर पर दीन सिखाते हैं। तो वो कहते हैं कि बावाज़े बुलंद कहते हैं कि भैया जरा चेक करें कि मैं वज़ू ठीक कर रहा हूँ। इमाम हसन को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं। इमाम हुसैन कहते हैं अच्छा ठीक है मैं करता हूँ, आप देखिए। इमाम हसन देखते हैं, अगर देखते हैं कि वो कैसे कर रहे हैं, वो बुजुर्ग नोट करते हैं कि ये अहले बैत के खानदान के दो फूल हैं और ये मेरे सामने बावाज़े बुलंद कर रहे हैं, तो वो नोट करने लगते हैं और वो नोट करते हैं कि उनकी क्या गलती है। और वो उस वक्त कहते हैं कि शुक्रिया, मैं समझ गया कि आप दरअसल मेरी तस्हीह के लिए अमल अंजाम दे रहे हैं। तो पूरी वजू करते हैं और वो देखते हैं और वो फिर अपनी वजू दुरुस्त कर लेते हैं। तो यानी हमें नजर आता है कि अखलाक इतने छोटे छोटे हम जेस्चर से, अब देखिए ना वो शख्स की पॉजिटिविटी कितनी, मतलब यही चीज़ हमें अपने ज़िंदगी में इंकलकेट करने की और लेने की ज़रूरत है कि हमें जब किसी को कोई अच्छी चीज़ देनी है, मुस्कुराहट देनी है, तो वो एक दिल से मुस्कुरा कर दे। अब जैसे आपकी जो फील्ड है उसमें तो आपको बहुत ज़्यादा वहाँ भी मुस्कुराना पड़ता होगा जहाँ आप नहीं चाह रही हैं, आप थक जाती होंगी, एग्जॉस्ट होती होंगी। लेकिन वहाँ पर जब आप इसको इस एंगल से लेती हैं कि अच्छा किसी का दिल न दुखे, तो वही आपकी इबादत बन जाएगी। यानी इस्लाम ने चीज़ों को इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया है, कि बड़े खूबसूरत और बड़ा आसान हमारा दीन है। अगर इसको हम समझें एज एन ऑब्लिगेशन, उसको ये समझते हैं कि अच्छा कोई नहीं, किसी का दिल ना दुखे। और जैसे सूफिया और हमारे औलिया कहते हैं कि दिल तो में खुदा रहता है, तो अगर दिल और खुदा कुरान में कहता है कि मैं तो तुम्हारे शहरक से भी ज्यादा करीब हूँ, तो अगर हम इस बात का ख्याल करके इस पास में किसी के साथ मुस्कुरा कर बात करें तो वो मुनाफिकत नहीं होगी। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मजीद नाज़रीन गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं कि खुश अखलाकी और हमारी शख्सियत कितना गहरा इनका ताल्लुक है और कितना, यानी कि कितना रिगार्ड आपको मिलता है। अब इसको समझने की ज़रूरत है, तो इन डिटेल मजीद आगे बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। साथ रहिए।
کہ آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں۔ اور جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، تو پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، کہ آپ سا دونوں۔ آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، پھر میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ندا پاک کی جانب سے۔ ناظرین، آج کا ٹاپک جس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، بات ہو رہی ہے خوش اخلاقی کی، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری شخصیت پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، کس طرح سے ہم اپنی پرسنالٹی کو پازیٹیو بنا سکتے ہیں، اور خوش اخلاقی کو اڈاپٹ کرنا اس وقت کس قدر ضروری ہو چکا ہے، اسلام اس بارے میں کیا احکامات جاری کرتا ہے، اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ روبینہ صاحبہ، ہر انسان اپنی پرسنالٹی کو چار چاند لگانا چاہتا ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ جہاں جس محفل میں بھی جائے لوگ اسے پسند کریں، اس کی شخصیت کی تعریف کریں۔ آیا خوش اخلاقی کہ جو ہماری شخصیت پر اثرات ہیں وہ کیا مرتب ہو سکتے ہیں؟ کس طرح سے ہم اس چیز کو سمجھیں کہ جس عزت کی یا جس بلند مقام کی آپ کو ضرورت ہے یا آپ خواہش کر رہے ہیں، تمنا کر رہے ہیں، خوش اخلاقی کو اڈاپٹ کرتے ہوئے وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کتنے بھی اچھے کپڑے کیوں نہ پہنے ہوئے ہوں، لیکن جب آپ کسی سے اچھے طریقے سے آپ بات نہیں کریں گے تو اچھا افیکٹ تو نہیں پڑے گا بالکل۔ اور جب آپ اخلاق کی جو اعلیٰ اقدار ہیں اس سے آپ جب روشناس ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو ایسے ایسے مرتبے ملتے ہیں دیکھنے کو کہ آپ کی عقل جو ہے وہ حیران رہ جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ محبت کا والہانہ پن پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر، اور بات ماننے کے حوالے سے بھی والہانہ پن پیدا ہوتا ہے۔ اب ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں اگر دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں ان سے فرمایا تھا کہ میں وضو کروں تو میرے وضو کا جو پانی ہے وہ نیچے گرے تو آپ نے اپنے چہروں پہ مل لینا ہے، یا میں کلی کروں تو وہ پانی جب نیچے گرے گا تو وہ آپ نے استعمال کر لینا ہے، پی لینا ہے، یا اپنے چہرے۔ صحابہ کرام کرتے تھے ایسے
تو یہ اللہ کے رسول نے تو نہیں بتایا تھا, وہ تو ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے تھے, تو انہوں نے خود سے سیکھی تھی کچھ چیزیں, خود سے بھی انسان کو جو ہے وہ سیکھنی چاہیے. حکمت اور دانائی کی باتیں وہ تو سیکھنے سے آتی ہیں, لیکن اخلاق جو ہے وہ آپ کسی کو دیکھ کے بھی سیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے اندر نہیں. ایک تو محبت میں یہ والہانہ پن تھا کہ آپ کے وضو کا پانی جو ہے وہ صحابہ کرام جو تھا وہ نیچے نہیں گرنے دیتے تھے, اپنے چہروں کے اوپر اپنے جسم کے اوپر مال لیتے تھے. اور دوسری بات یہ کہ یہ والہانہ پن جو تھا وہ بات ماننے میں بھی تھا. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ چڑھے, آپ نے ویسے ہی ایک شخص کو کہا, وہ سامنے کھڑا ہوا تھا, آپ نے کہا بیٹھ جاؤ. اب یہ آواز جہاں جہاں تک پہنچی ہے سب لوگ وہیں پر بیٹھ گئے, یعنی ایک مسجد کے اس کونے میں شخص کھڑا تھا وہ بھی بیٹھ گیا, ایک اس کونے میں کھڑا وہ بھی بیٹھ گیا, جو جہاں کھڑا تھا وہ وہیں بیٹھ گیا. اچھا, جب خطبہ ختم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پتہ تو انہیں تھا کہ میری بات اس طرح سے مانتے ہیں, جو صحابہ کرام ہیں وہ اس طرح سے رسپیکٹ کرتے ہیں میری. آپ نے اس ایک شخص سے پوچھا کہ تم کہاں تھے, تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کی آواز سنی, میں فلاں کونے میں تھا تو میں وہیں بیٹھ گیا. دوسرے سے پوچھا تم کہاں تھے, اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھی دروازے کے پاس تھا, اندر داخل ہونے کا موقع نہیں ملا, آپ کی آواز آئی تو میں وہاں دروازے میں بیٹھ گیا. تو اسی طرح کچھ لوگوں سے پوچھا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا نہ میں نے تم سے کہا تھا, نہ تم سے کہا, نہ تم سے, میں نے تو اس سے کہا تھا. تو صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے نام تو نہیں لیا تھا, آپ نام لے لیتے تو کچھ رہنمائی مل جاتی, تو آپ نے ایسے ہی کہا بیٹھ جاؤ, تو جہاں پر جو تھا. تو یہ چیزیں کس طرح سے انسان کی سمجھ میں آتی ہیں. یہ اچھا اخلاق جو ہے جب آپ کسی کی صحبت میں بیٹھتے ہیں, اور آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ تو ہمارے لیے ایک مکمل نمونہ ہے. جو اچھے اوصاف حمیدہ ہمیں وہاں سے مل سکتے ہیں, ہمیں کہیں سے بھی نہیں مل سکتے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ صحابہ کرام کی جو زندگیاں ہیں, ایک تو گھروں کا ماحول ہوتا ہے, ایک یہ جو زندگیاں ہیں یہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ہمیں ان کی سیرت کو بھی اپنانا چاہیے, اس کے بارے میں بھی تھوڑی اویئرنیس ہمیں ہونی چاہیے, تاکہ ہم بھی اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ اپنے لیے بھی مشعل راہ بنائیں اور دوسروں کے لیے بھی. بالکل. اقلیم فاطمہ صاحبہ, میں چاہوں گی کہ آپ اس سوال میں کے جواب میں مزید اضافہ کریں کہ ہر انسان اپنی شخصیت کو چار چاند لگانا چاہتا ہے, اپنی پرسنالٹی کو ایک دبنگ دیکھنا چاہتا ہے. اب خوش اخلاقی کا اس کی شخصیت پہ کیا اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں, اس پہ آپ بھی روشنی ڈالیے. جی, جب انسان خوش اخلاق ہوتا ہے نا تو فطری طور پر اس میں عاجزی آ جاتی ہے, کیونکہ انسان نفس پر شناسا ہوتا ہے, انسان اپنی جان سیلف ریفلیکشن کرتا ہے, کیونکہ یہ جو ساری ٹریٹس ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہیں. جیسے ایک تسبیح کے دانے دیکھتے ہیں ہم کہ وہ لنکڈ ہوتے ہیں, ذرا سا ایک نکلتا ہے تو باقی بھی نکلنے لگ جاتے ہیں. جیسے ایک شخص آیا تھا رسول خدا کے پاس, کہا کہ میرے میں بہت برائیاں, میں زناکار بھی ہوں, میں شرابی بھی ہوں, میں پتہ نہیں کیا کیا ساری اس نے نام لیے, اور کہا کہ میں کون سی, آپ بتائیں کہ کون سی والی چھوڑوں. انہوں نے کہا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں, تو آپ ساری چیزیں آہستہ آہستہ خود ہی چھوٹتی جائیں گے. اور پھر وہ کچھ عرصے کے بعد آیا اور رسول خدا کو بتلایا کہ ہاں میری ساری برائیاں چھوٹ گئی. تو بیسیکلی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ساری یہ جو چیزیں ہیں یہ تب آتی ہیں جب انسان, وہ شخص کیوں آمادہ ہوا کہ وہ برائیاں چھوڑے, کیونکہ اس نے سیلف ریفلیکشن کیا کہ ہاں مجھ میں یہ عیب ہیں. یعنی سب سے پہلے میں ایکنالج کروں کہ میرے اندر کوئی عیب ہے. اگر میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم دا بیسٹ اور مجھ میں کوئی میں تو پرفیکٹ ہوں, ساری پرابلم ہونی چاہیے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو آپ یوں کرتے ہیں تو یہ زیادہ انگلیاں آپ کی طرف ہیں, تو ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ پہلے میں سیلف ریفلیکشن کرتا ہوں تو نیچرلی پھر میرے اندر آتا ہے کہ میں مجھے اندازہ ہوتا ہے میں بہت برا ہوں, یہ لوگ بھی اچھا کر رہے ہیں, وہ بھی اچھا کر رہے ہیں. تو یہ جو فیکٹر ہوتا ہے وہ آپ کے اندر ہیوملٹی کو کریٹ کرتا ہے, اور ہیوملٹی جو ہے نا وہ کور ہے ہر اور خوش اخلاقی کے جتنے بھی پارٹس ہیں ان میں سب سے زیادہ جو ڈومیننٹ ٹریٹ ہے جسے آپ کہہ لیں آپ کی شخصیت کا پہلو ہے وہ عاجزی ہے. آپ دیکھیں گے بڑے بڑے جتنی شخصیات, آپ نیم اینی ون اینڈ یو ول فائنڈ آؤٹ کہ وہ سب کے سب ان کے اندر جو چیز کامن تھی نا وہ ہیوملٹی تھی. یعنی اپنے وجود کو کہیں جا کر بہت جیسے کہتے ہیں, ابھی آپ ایون آج کل کی مثالیں دیکھ لیں, ایلن مسک ہے, یہ وہ آرام سے کیجول پینٹ شرٹ میں پھرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ لوگ تبصرہ کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں اس میں کیا ہے, اب ان کو پتا ہے سب کو کہ وہ اتنے امیر ہیں. لیکن نہیں, جب آپ کے اندر اتنا آ جاتا ہے, اتنا پیسہ آ جاتا ہے, دین یو ریئلائز کہ یار یہ سب مٹیریلسٹک چیزیں, مجھے اس سے زیادہ کچھ اور چاہیے. یعنی یو کریو فار دا گڈ تھنگس ان یور لائف. اسی لیے آپ دیکھیں گے جتنے امیر لوگ ہیں پھر
پھر وہ چیریٹی اور ان چیزوں کی طرف آنے لگ جاتے ہیں. تو سب سے پہلے جب جیسے جیسے آپ اور پھر خود بخود شخصیت نکھرتی چلی جاتی ہے, آپ کے ان کے چہروں میں ایک خاص نور, چاہے وہ کسی بھی مسلک, ممبر, مسجد, میں کہتی ہوں ایون مذہب سے ہو, لیکن اگر وہ ان کے اندر پاکیزگی ہے, ان کا نفس پاک ہے, وہ اچھے طریقے سے ملتے ہیں, خوش اخلاق ہیں. خوش اخلاق ہم بہت بڑی امبریلا ٹرم ہے, یعنی اس میں ہر پازیٹیو چیزیں ہیں, جتنے بھی عناصر ہیں, جھوٹ سے پرہیز کرتے ہیں, غیبت سے بچتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں. تو وہ خود بخود ایک آپ کے اندر ایسا آتا ہے کہ آپ جب وہ بیٹھے, ہم کہتے ہیں نورانی شخصیت, ہمارے یہاں ایک لفظ کہتے ہیں وہ بڑی نورانی شخصیت تھی, آپ ان سے بات بھی نہیں کی آپ نے, لیکن جب وہ آ کر بیٹھے تو یو فیل لائک کہ وہ بڑی نورانی شخصیت ہے. تو یہ جو نور ہے نا, وہ اندر سے وہ ان کا وہ جو سیلف ریفلیکشن تھا, اچھائی تھی, وہ ان کے چہرے پر آیا ہوتی ہے. تو آپ پھر ایون سادہ لباس میں بھی ہیں, آپ بہت سی ایسے ہم محافل میں جاتے ہیں, میلادوں میں جاتے ہیں, ایون گیٹ ٹوگیدرز میں جاتے ہیں, کبھی ہوتا ہے بالکل سمپل سادہ ایک عام بندہ ہوتا ہے, بٹ ہم اس سے اٹریکٹ ہو رہے ہوتے ہیں, وی جسٹ ٹرائی ٹو ٹاک ٹو دیم. بالکل ایسے. اور کبھی ہوتا ہے ہمارے پاس اتنے لوگ ہوتے ہیں ارد گرد, لیکن ہم اپنا دکھڑا, اپنا درد دل ان سے کر رہے ہوتے ہیں جو ایسے نفوس ہوتے ہیں. تو بیسیکلی وہ کیوں ہوتے ہیں ایسے, کیونکہ وہ ایمپیتھی رکھتے ہیں لوگوں کے پرابلمس کو, لوگوں سے مطلب ریلیٹ کرتے ہیں کہ ہاں اگر اس کو یہ پرابلم ہے تو سمپیتھی, ایمپیتھی, سب چیزیں, یعنی یہ ساری کور آپ کے اندر خود بخود آتی ہیں جب آپ ہیومینٹی کی طرف جاتے ہیں. تو سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع کریں, اور آج جب بھی ہمارے سننے والے ہیں وہ ضرور, اگر آپ کو لگتا ہے, سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کریں اپنی ذات کو, پہچانیں, بجائے کہ دوسروں کو پوائنٹ آؤٹ کریں, بھائی تم میں یہ خامی ہے, اسے صحیح کرنے کی ضرورت ہے, تمہارے موڈ مزاج میں یہ تلخییں ہیں, اس کو دور کرو. سب سے پہلے تو ہمیں ہماری اصلاح کرنی ہے, ایسے ہی اس کے بعد ہم آگے بڑھ سکتے ہیں, اپنی شخصیت کو ہم نکھار سکتے ہیں. روبینہ صاحبہ, ہم چونکہ ساتھ ساتھ معاشرے کی بھی بات کر رہے ہیں, پرامن معاشرہ یہ کس کی خواہش نہیں ہے, یہ کس کا سپنا نہیں ہے کہ جس بھی معاشرے میں وہ رہے وہ پرامن معاشرہ ہو. اس وقت ہم ہمارے معاشرے کی بات کر لیتے ہیں, حالات حاضرہ کو دیکھ لیتے ہیں, انتشار, عدم برداشت, بد امنی, انفارچونیٹلی ہر وہ برائی یا ہر وہ ایک تلخ لہجہ ہمیں یہاں اس وقت دیکھنے کو مل رہا ہے. تو آیا جب ہم پرامن معاشرے کی تشکیل کی بات کرتے ہیں, دیکھیں اسلامی تعلیمات ہمارے پاس موجود ہیں, قرآن آپ اس کو پڑھیں سمجھیں, آپ کو سارے سلوشن مل جاتے ہیں, تو پرامن معاشرے کی تشکیل کے لیے خوش اخلاقی جو ہے کتنی ضروری ہے؟ دیکھیں, جب انسان اخلاق کے دائرے میں آ جاتا ہے تو اس سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں ہیں. دیکھیں, جب وہ انسان اچھے اخلاق سیکھ لیتا ہے, اس کے اندر آ جاتے ہیں, پھر اور چیزیں بھی اس کے اندر پروموٹ ہوتی ہیں. جیسے کہ ابھی بہن نے بات کی کہ انسان جو ہے برائیوں سے بچ جاتا ہے, زنا کی بھی بات ہو رہی تھی. تو یہ دیکھیں, یہ ایسا برا گناہ ہے, آپ کسی کو اگر اس گناہ سے باز رکھیں گے تو آپ کون سے الفاظ استعمال کریں گے. ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم جب کسی سے کوئی بات کرتے ہیں, کسی کو کسی برے کام سے ہم نے منع کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کی انا جگا دیتے ہیں. تو اب جب آپ کسی کی انا جگائیں گے تو وہ بندہ پھر جواب میں آپ کو ظاہر ہے کچھ برے القابات سے آپ کو نوازے گا. تو اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو آپ بندے کی انا نہیں جگاتے تھے, آپ بندے کا ضمیر جھنجھوڑتے تھے. آپ بندے کا ضمیر اس انداز سے جھنجھوڑتے تھے کہ اس کو اس انداز سے سمجھاتے تھے کہ پہلے اس کے دماغ کی جو لیول ہے اس کو اس سطح پہ لے کے آتے تھے تاکہ وہ آپ کی بات جو ہے وہ قبول کر سکے. مثال کے طور پہ ابھی سسٹر بات کر رہی تھیں زنا کے حوالے سے, ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں زنا کرنا چاہتا ہوں. تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ یہ کون سی بات کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ. جب وہ شخص بیٹھ گیا, آپ نے فرمایا کہ میری بات غور سے سنو گے. اس نے کہا جی رسول اللہ آپ فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ کوئی تیری بیٹی کے ساتھ زنا کرے؟ اس شخص کو غصہ آ گیا, اس کی آنکھیں جو ہیں وہ غصے کے مارے باہر نکلیں. اس نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ کوئی تیری بہن سے زنا کرے, تیری پھوپھی, یعنی جتنے بھی امپورٹنٹ رشتے تھے اس شخص کو گنوایا. اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو نام بھی نہ لینے دوں کسی کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے تو زنا کرنے کی اجازت مانگ رہا ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے, کسی کی بہن ہے, کسی کی ماں ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس انداز سے سمجھایا کہ وہ اس مقام پہ آ گیا, اس کی جو ذہنی سطح کا جو لیول تھا
وہ بالکل اس سطح پہ آ گیا کہ وہ آپ کی بات مان سکے. تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں. تو یہ چیزیں جو ہے وہ انسان کے اندر جو ہے وہ پروموٹ ہونی شروع ہو جاتی ہیں. انسان جو ہے بہت ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اچھے اخلاق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم جو اس جیسی اور بھی برائیاں جو معاشرے کے اندر بد امنی پھیلا رہی ہیں, سود ہے, جھوٹ ہے, چوری ہے, ڈاکہ ہے, یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اسی صورت میں ختم ہوں گی جب ہم اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کریں گے. جب ہم اچھے اخلاق پیدا کریں گے تو ہمارا ایمان جو ہے وہ تبھی مضبوط ہوگا. ایمان کی مضبوطی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو عقیدہ توحید و رسالت جو ہے وہ سب سے پہلے ایمان کی مضبوطی کا تقاضا انسان سے کرتا ہے. آپ نے اگر نوٹ کیا ہو, اگر قرآن پاک اگر ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کی جو بہت سی مکی صورتیں ہیں وہ عقیدے کی پختگی کی بات کرتی ہیں, کیونکہ جب انسان کا عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. جب انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو اللہ کے ساتھ پھر توکل بھی اس کا جو ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے. پھر جب توکل مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے نبی اور رسول بھیجے انہوں نے سب سے پہلے عقیدہ توحید و رسالت کی وضاحت کی ہے. اور ہم اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو عبادت کا جو عنصر ہمیں ان کی ذات میں نظر آتا ہے وہ کہیں نہیں نظر آتا. آپ تو اس وقت بھی نماز پڑھتے. بریک کے بعد انشاءاللہ ہم ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. خوش اخلاقی کی بات ہو رہی ہے, انسان کی شخصیت کی بات ہو رہی ہے, تو یقیناً خوش اخلاقی جو ہے وہ انسان کو اعلیٰ بنا دیتی ہے. تو اگر آپ اس اعلیٰ درجے پہ فائز ہونا چاہتے ہیں تو یقیناً ہمیں خوش اخلاقی پہ جو ہے وہ کام کرنے کے, فوکس کرنے کی ضرورت ہے. مزید ان ڈیٹیل گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اس بریک کے بعد. ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی اہم ہے, خوش اخلاقی. یقیناً اس وقت معاشرے میں دیکھتے ہیں تو فقدان ہے, اسی پہ ہم بات کریں. اور جب ہم اپنی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو خوش اخلاقی کے اس پہ کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. اکرین صاحب, ہم بات کریں خوش اخلاقی کے حوالے سے بڑی خوبصورتی کے ساتھ روبینہ صاحبہ نے بیان کیا. آپ بھی ضرور اس پہ روشنی ڈالیے کہ دین اسلام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں خوش اخلاقی کے بارے میں کیا احکامات ہیں. سب سے پہلا تو فنومینا جو پوری دنیا دیکھ رہی ہے وہ یہ ہے کہ غربت اور افلاس ہے, جس کی وجہ سے انسان حد سے اپنی حدود جو ہیں اس سے کراس کرتا جا رہا ہے. دوسرا یہ کہ جو سب سے ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ہم ایسے ہوتے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر سے دوسرے کا احساس, یعنی آپ کو صرف اپنے ایشوز نظر آ رہے ہیں. ایسے آپ یہ نہیں سوچ رہے, جبکہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمسایوں کے اتنے حقوق بتائے تھے کہ صحابہ کو لگنے لگا کہ اب ان کا وراثت میں بھی حصہ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے بتایا کہ جو 40 ارد گرد آپ کے ہمسائے ہیں, آپ کو پتا ہو کہ وہ بھوکے تو نہیں سوئے ان میں سے کوئی. اب وہ 40 جو ہے آپ کے رائٹ 40, آپ کے لیفٹ 40, آپ کے آگے 40, ایگزیکٹلی وہ سارے 40, ایک پورا گاؤں بن جاتا ہے. اور آپ سمجھے کہ پہلے کمیونٹیز ایسی ہوتی تھی جو کھانا بچتا تھا بندے رکھتے نہیں تھے کیونکہ فریج نہیں تھا نا, تو وہ کہا کرتے کہ فریج نہیں آنے سے پہلے ہمارے کھانے شیئر ہوتے تھے, دسترخوان پہ بلایا جاتا تھا, سب آپس میں اس طرح سے بانٹ کر کھایا کرتے تھے. تو کوئی بھوکا جو ہوتا تھا اس کا خیال رکھا جاتا تھا. اب چونکہ ایک تو غربت کی وجہ سے انسان یہ سوچتا ہے کہ اب جو بچہ ہے نا اسے میں سنبھال کے رکھ لوں, کل کو میرے کام آ جائے گا. تو انسان کے اندر ہر وقت اپنے آپ کو سیٹسفائی, اپنی نیڈس کو سیٹسفائی, اپنی ضروریات کو پورا کرنے اس کی دوڑ دھوپ میں لگا رہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو فرمایا ہے نا کہ آپ صبح سے شام تک اس طرح سے اپنی زندگی گزارو کہ کسی کو لے کے آپ کے دل میں کوئی میل نہ ہو. جی بالکل. ہم پورا دن پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہے ہوتے, کیا کیا کر رہے ہوتے. ایسے ہی ہے, کون سے جو ہے نا وہ پلاننگ جو ہے نا ہم نے شامل کی ہوئی ہوتی, کہاں کس کو کدھر سے ہم نے ٹھیس پہنچانی. ایسے ہی ہے. تو اس کا ریزن یہی ہے کہ ہم اب ہر وقت اپنے بارے میں سوچتے ہیں, اس اعتبار سے اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ کیسے میں نے اپنی ضروریات کی تشنگی کو دور کرنا ہے, لیکن دوسرے کی طرف میری توجہ نہیں ہے. کہ آیا اگر وہ شخص فار انسٹنس پہلے زمانے میں ہم دیکھتے تھے کہ جو بڑے بزرگ ہوتے تھے نا ایک دوسرے سے بلنٹلی ایک دوسرے کے فیس پہ کہہ دیتے تھے یہ آپ نے غلط کیا, یہ آپ نے غلط کیا, بس وہ معاملہ اسی دن ختم ہو گیا. اس کے بعد دوبارہ وہ ڈسکس نہیں آیا, ہاں وہ کبھی ٹیبل دوبارہ نہیں ہوا, وہ ختم ہو گیا. اچھا, ہمیں تو جہاں کہیں بھی فرصت ملتی ہے, موقع ملتا ہے, وہ پرانی باتیں نکال کے منہ پہ دینا. اب یہ ہے کیونکہ ہم اس وقت نہیں کہتے, مطلب اس وقت ہم نہیں کہتے, لیکن بعد میں اس کو رکھ لیتے ہیں اپنے دل کے کینہ بنا لیتے ہیں. وہ دن بدن بڑھتا رہتا ہے کیونکہ ہم اس وقت منہ پر نہیں کہتے, ہم نیچے سویٹ ٹون رہتے ہیں. ہاں یہ آپ تو بہت اچھی ہیں, بہت پیاری ہیں, بہت خیال, اب میرا بہت خیال رکھتی ہیں یہ وہ, لیکن دل میں کہتے ہیں کہ انہوں نے فلاں میرا کام نہیں
کیا, ایسے انہوں نے مجھے وہاں ہیوملیٹ کیا. یہ بات ہے. تو ہم اوور سینسٹیو بھی ہو گئے ہیں. ہاں یعنی ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہو سکتا ہے ابھی وہ تھک کر آئی ہیں, یا جیسے اگر ہم آپسی رشتہ داری کہہ لیں, یا جیسے گھر کے امور ہیں جہاں پر ایسا سسٹم ہے جہاں پہ سب کے سب بلینڈڈ فیملی سسٹم ہے, سب کے سب اکٹھے رہ رہے ہیں, تو وہاں پر یہ ایکسٹینڈیڈ فیملی سسٹم ہے, تو وہاں پر کیا ہے کہ ڈھیروں افراد اکٹھے رہ رہے ہیں, ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہیں. اب ہو سکتا ہے ایک کام کر کر کے تھک گیا ہے, تو آپ اس کی فرسٹریشن تھکن کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. تو انسان دوسرے کا احساس کرے گا تو آہستہ آہستہ یہ جو چیز ہے نا جو ہمارے اندر بڑھتی چلی جا رہی ہے, گھر سے شروع کے فرد کے اعتبار سے لے کے آخر معاشرے تک جاتی ہے, پھر اس کا اثر پورا ہوتا ہے. ایسے ہی. اور سب سے بڑا فیکٹر جو اب متشدد ہمیں ایک اپروچ نظر آتی ہے, آپ یہ دیکھیں گی کہ ہمارا پاکستان, میں کیونکہ ابھی ریسرچ لیٹسٹ کی تو اس پہ مجھے اندازہ ہوا کہ پاکستان کی جو یوتھ کی پاپولیشن بلج ہے, جو یوتھ بلج ہے ہمارا, وہ 60+ ہے. یعنی 40 کے سے نیچے کے جو ہے وہ ہمارے بڑے بزرگ مڈل ایج کے لوگ ہیں, اور اتنا ہمارا جوان ہے, اور وہ جوان بے روزگار ہے, وہ جوان جابلیس ہے, پریشان ہے, فرسٹریٹڈ ہے, کسی نے PhD کی ہے, کسی نے فلاں ڈپلوما کیا ہے, لیکن اس کے پاس اپرچونیٹیز نہیں ہیں. تو پھر آخر وہ فرسٹریشن کسی بھی صورت میں نکلتی ہے. پھر آپ کو ہر وہ شخص جس کو اللہ نے کچھ دیا ہے مرتبہ, آپ اس سے جیلس ہوتے ہیں کہ بھائی میرے پاس اتنی ڈگری ہے, فلاں ہے, فستان ہے, لیکن اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور وہ بڑا شاہ بنا پھر رہا ہے. تو آپ پھر جیلسی آ جاتی ہے. یہاں پہ رسول خدا کا حدیث اگر ہمیں یاد رہے, ہمیں ہر وقت اپنے ذہن میں رہے کہ ان کا فرمان ہے کہ اپنے سے نیچے, اپنے سے کمتر کو دیکھو, تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ تمہارے پاس کتنی نعمتیں ہیں. اگر تم اوپر ہی دیکھتے رہو گے کہ فلاں کے پاس اتنا کچھ ہے, تو کبھی بھی پرسکون نہیں ہوگے, ہمیشہ اپنے سے چھوٹے کو دیکھو. میں آپ کو ایک بہت مطلب پرسنل ایکسپیرینس سے شیئر کرتی ہوں. G13 میں ہمارے نا ایک انکل ہیں, وہ استے سے ہیں, وہ کیا شام میں وہ مشکل سے 2 گھنٹے پکوڑے بناتے ہیں, اور وہ ساتھ ہی انہوں نے ایک صوفہ ایک بندے نے دیا ہوا ہے, اس کی شیڈ کے نیچے وہ صوفہ ڈالتے ہیں اور سو جاتے ہیں. ایک دن مجھے خیال آیا تو میں ان کے لیے کچھ لے کے گئی, تو انہوں نے کہا نہیں بیٹے میں نہیں لیتا, میں تو اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے, الحمدللہ. I was just looking at him, مجھے اس دن میرے باقاعدہ گوز بمس یا روکٹے کھڑے ہو گئے کہ نہیں بیٹے اللہ نے مجھے اتنا دیا, وہ اتنا شکر, یوں ہاتھ کر کے شکر. سو مجھے اس دن لگا کہ نہیں میں تو کسی اور ہی چیزوں میں پڑی ہوئی ہوں. He is so much satisfied and happy with God. تو اصل میں ہم اللہ سے بھی خوش نہیں ہیں. ہم تو دیکھیں اگر ہم نوٹ کریں, شکایت کرتے ہیں, ناشکری ہم ناشکری کرتے ہیں, بشمول میرے, ہم بھی بہت دفعہ بول دیتے ہیں کہ ہم یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے. تو میں ان سے یہ چیز ضرور, مجھے جب کبھی ان کی یاد آتی ہے تو میں سوچتی ہوں کہ وہ کتنے تھینکفل تھے کہ کتنا کچھ خدا نے دیا. اور صحیح بات ہے کہ اسی لیے اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رات کو محاسبے کی نیت بناؤ, کہ رات کو محاسبہ کرو کہ پروردگار شکر کرو کہ کتنی نعمتیں تمہیں دی ہیں اور کہاں کہاں تم سے خطا سرزد ہوئی ہے. تو جب شکر, صبر, توکل یہ ساری چیزیں آئیں گی تو انسان خود بخود ایک پازیٹیو بینگ بنے گا, اور پھر وہ پازیٹیوٹی دے گا. یقیناً روبینہ صاحبہ, اس وقت تمام تر لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ وہ اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے بڑی گھر, جو بڑا گھر ہو, بڑی گاڑی ہو, یعنی کہ ایک لیوش قسم کا لائف سٹائل ہو, یہ تمام تر چیزیں دینے میں مصروف ہیں. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وہ انہیں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں, ایک اچھا انسان دیکھنا چاہتے ہیں, تو ان کے ایک اچھے اخلاق, یعنی کہ ان کی اس لحاظ سے تربیت کی جائے. ایک اچھا بزنس مین بنانے کی طرف ان کا مکمل فوکس ہے, لیکن ایک اچھا انسان بنانے کی طرف جو ہے اس طرح ان کا رجحان نہیں ہے. اس کو کس طرح سے ہم چینج کریں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم کسی دوسرے بندے سے اپنا موازنہ کرتے ہیں تو وہ ہم غلط کر رہے ہوتے ہیں. اپنے سے ابھی بات ہوئی کہ اپنے سے نیچے دیکھنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیز میٹر نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, کہ اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. تو وہ کام تو ہم نے نہیں کرنا. اب دیکھیں کہ بات جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ آ کے ہی ماشاءاللہ ختم ہوتی ہے, اور ہونا بھی ایسے چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے جنت واجب کی ہوئی تھی, لیکن آپ پھر بھی ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے. آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا, تو کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کوئی عجیب بات بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک رات دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں,
एकदम जब तहज्जुद का टाइम हुआ तो आप उठ गए और आपने इतना लंबा सजदा किया कि मैं उठ के बैठ गई कि आप तो हिल ही नहीं रहे, फिर आप सजदे में चले गए। वो सजदा भी इतना लंबा था कि मैं परेशान हो गई कि आप सजदे से सर कब उठाएंगे। तो जब अल्लाह के रसूल ने सजदे से सर उठाया तो मैं ज़रा थोड़ी सी मुतमिन हो गई। अब देखिए ना, इंसान सजदे में ज़्यादा देर के लिए चला जाए तो बंदा कहता है पता नहीं इसको कुछ हो गया। तो लेकिन ये है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरी जान में जान आई और मैंने कहा या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला ने तो आप पर जन्नत वाजिब की हुई है, आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए आयशा, तो क्या मैं अब अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा भी ना बनूं? देखें। और फिर दूसरी बात जो है अभी तज़किया नफ्स के हवाले से इन्होंने की, बड़ी अच्छी बात की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हमें तज़किया नफ्स के लिए भी तालीम देने के लिए आए थे। एक तो ये चीज़ है कि इंसान अपना ज़ाहिर साफ़ रखता है, जैसे मैं आपको साफ़ नज़र आ रही हूँ, आप साफ़ नज़र आ रही हूँ, तो ये इंसान का ज़ाहिर है। एक होता है इंसान का बातिन, जिसके अंदर हसद भी भरा होता है, दूसरों के ख़िलाफ़ बुग़्ज़ भी भरा होता है, अदावत, दुश्मनी, तकब्बर, ये सारी चीज़ें जो है वो इंसान के अंदर भरी हुई होती हैं, जिसकी वजह से उसका दिल जो है वो बेचैन रहता है कि फ़लाँ के पास गाड़ी है, मेरे पास क्यों नहीं, बैलेंस है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये चीज़ें जो है वो इंसान को अंदर से जो है वो हिला के रख देती हैं, उसका दिल जो है वो मुतमईन नहीं होता। ये चीज़ें जब हम अपने अंदर से निकालेंगे, हम जब अपने बातिन को साफ़ करेंगे, तो तब हमें जो है अल्लाह ताला जो है वो खुद ब खुद जो है हमें अता करना शुरू कर देगा। ये काम हमने करने नहीं। अब हम जब दूसरों की ज़िंदगियों से ऐसे ही हम मुवाजना करते फिरेंगे तो खुद ब खुद से तो नहीं ये चीज़ें मिल जाएंगी, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अल्लाह ताला जो है वो जानवर को देखें, वो सुबह उठते हैं, अपना रिस्क तलाश करने के लिए वो जाते हैं, शाम से पहले पहले वो आ जाते हैं। तो वो हमसे अच्छा तो जानवर है जिसको पता है कि मैंने मेहनत करनी है तो मुझे ये मिलेगा। तो इंसान क्यों मेहनत नहीं करता? वो अपना जो नफ्स है, नफ्स का जो कुत्ता है, उसको क्यों नहीं मारता? जब हम अपने नफ्स को साफ़ करेंगे तो फिर हम जो है ये मंजिलों को तय करेंगे। ये मंजिलें जो हैं अल्लाह ताला तक पहुंचने के जो रास्ते हैं, जब हम उनको तय करते चले जाएंगे तो क्या अल्लाह हमें नहीं नवाजेगा? इन चीज़ों को इख्तियार करना चाहिए। यकीनन। फातिमा साहब मुझे बताइएगा, इस वक्त हम देखते हैं हर इंसान की रूह जो है ना वो बड़ी बेचैन है, उसे रूहानी एक सुकून चाहिए जो उसे नहीं मिल पा रहा। अब उसकी भी रीज़न ये खुश इखलाक का ना होना। जी, क्योंकि ये होता है, मैं जैसे शुरू में मैंने कुछ बोला था कि पॉजिटिव वाइब्स, नेगेटिव वाइब्स, ये बाकायदा स्टडीज़ हैं इसके ऊपर, लोग करते हैं कि किस तरह से आपकी सोल दूसरे की सोल से कनेक्ट होती है, किस तरह से पॉजिटिव वाइब्स जब आप जनरेट करते हैं तो कितनी देर तक आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट छोड़ती है। जब आप नेगेटिव एनर्जी यानी किसी तरह के भी मुंह बनाते हैं, चिढ़ाते हैं, शक्लें बनाते हैं, यूं करके देखते हैं, जेस्चर्स देते हैं, मतलब कुछ भी देते हैं, ऐसे नेगेटिव वाइब्स, जरूरी नहीं कि आप कुछ बोलेंगे ही तो नेगेटिव वाइब्स ऐसे, ठीक है। आप कोई भी ऐसा पोस्टर करते हैं जिससे किसी को तकलीफ पहुंचती है तो नेगेटिविटी जनरेट होती है। वो नेगेटिविटी आपके ऊपर भी असरअंदाज होती है और उनके ऊपर भी असरअंदाज होती है। यानी वो दूसरे पे भी उसके जो असरात हैं वो मुरतब होते हैं। जब आप नेगेटिव सोच रहे हैं, इवन अगर आप बात कर रहे हैं तो वो भी, अगर आप सोच रहे हैं तो वो सोच भी उस पर असरअंदाज होगी। ये सोच के ऊपर भी बहुत सारे साइकोलॉजिकल और वैसे बहुत ज़्यादा ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद इस पे हम इन डिटेल बात करते हैं कि आया एक बात करना, बातों की हद तक हम बात करें, लेकिन अगर आप सोचते भी हैं तो इसके भी नेगेटिव असरात जो है वो ना सिर्फ आपकी शख्सियत पे बल्कि सामने वाली शख्सियत को भी मुतासर कर सकते हैं। इस पे इन डिटेल मज़ीद बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा टॉपिक है खुश इखलाकी और साथ ही साथ हम बात करें हमारी शख्सियत पर उसके क्या असरात मुरतब हो रहे, इसी पे गुफ्तगू हो रही है और इस्लामी तालीमात को मद्देनज़र रखते उस पर डिस्कशन करें। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अकलीन साहिबा, मेरे सामने एक रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन तुम में से मेरे ज़्यादा प्यारे और ज़्यादा करीब वो होगा जिनके इखलाक अच्छे होंगे। यानी इस तरह के हमें बहुत सारी रवायत जो है वो देखने को सुनने को मिलती हैं। अब हम पढ़ेंगे तो अमल की तरफ आएंगी। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है पढ़ लेते हैं और बस अपनी मर्ज़ी करना शुरू कर देते हैं। बात आती है प्रैक्टिकल अमल करने की, यानी किसी चीज़ की तालीमात को लेके आप देख लें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप ज़िंदगी का मुताला करें तो वहाँ से भी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। कमी हमें किसी चीज़ की नहीं है, अमल क्यों नहीं हो पा रहा? अच्छा,
मैं पहले उस रिवायत की तरफ आई जो आपने बहुत जी। खूबसूरत रिवायत की। हम में से हर कोई हर दुआ में, नमाज में, हर जितने भी हमारी मुनाजात हैं उन सब में बार बार यही कहते हैं कि हमें परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद के करीब, रसूल खुदा के करीब कुर्बत नसीब फरमा। बिल्कुल ऐसे तो ये सबसे आला मकाम है। देखिए इससे बढ़ के कुछ हो नहीं कुछ है सकता हमारे लिए। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब उन्होंने क्या रूल सेट किया कि मेरे करीब वो होगा जो इखलाक में अच्छा होगा। अखलाक। तो अब मुझे ये देखना है कि अगर मैं उनको एज अ रोल मॉडल होता कौन है जिसको रोल मॉडल मीन्स ऐसा रोल या ऐसा मॉडल जिसे आप अप्लाई करते हैं अपनी ज़िंदगी में। अगर मैं सिर्फ खुश होने की हद तक मैं फ़ज़ाइल रसूल को सुनता हूँ, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, मिलाद में ऐसे झूमती हूँ, दरूद पढ़ती हूँ, नाते पढ़ती हूँ, उनको मेरे इस अमल से मतलब ना तो उनके फ़ज़ाइल में इजाफा हो रहा है, ना उनके फ़ज़ाइल में कमी हो रही है मेरी इस तारीफ़ व सना के बयान से। जी हाँ, मेरी अहमियत बढ़ रही है परवरदिगार की बारगाह में और मेरा मकाम व मंजिलत बढ़ रहा है। तो अगर मैं उस इखलाक को अपनाती हूँ जो उस रोल मॉडल ने या जो रोल मॉडल खुदा ने सेट किया है वो मैं उसको पा लेती हूँ और उसको अप्लाई करती हूँ, तो फिर डेफिनेटली दुनिया और आखिरत फिर एप्लीकेशन। देखिए अगर मैं जैसे एक फॉर इंस्टेंस एक डॉक्टर है, अभी हमारे साथ हो रहा है ये फिनोमेना कि हमारे यहाँ जितनी भी गर्ल्स कह लें डोमिनेंट हैं, जब वो आती है मेरिट लिस्ट की बात आती है तो हमारी बच्चियाँ आउट परफॉर्म करती हैं और वो सबसे ज़्यादा मेरिट लिस्ट में हाईएस्ट पे होती हैं। वो सब कुछ कर लेती हैं लेकिन बाद में क्या होता है, शादी हो जाती है और उसके बाद उनकी प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ एक साइड पे रह जाता है, वो अप्लाई नहीं हो पाता। तो वो जो नॉलेज उस बच्ची ने गेन की, जो उसने जाकर फील्ड वर्क किया, अपने जाकर सारा पूरा पढ़ा, ठीक है, हाउस जॉब की, अब वो क्या हुआ, वो डिग्री वो एप्लीकेशन नहीं हुई ना, तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स लाइक उसका सारा जो मनी तो खर्च हुई तो हुई, जो उसकी अपनी ज़ात का जो यूज़ था, जो उसकी एबिलिटीज़ हैं, जो उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं, उनका इस्तेमाल नहीं हुआ। तो बिल्कुल इसी तरह परवरदिगार, चूँकि जब हम खुदा के 99 नाम देखते हैं तो वो क्या 99 नाम असल में तो ट्रेड्स हैं, खुसूसियात हैं अल्लाह तबारक व तआला की, और अल्लाह ने वो सारी खुसूसियात मेरे अंदर भी रखी हैं अपने इस इंसान में, जिसमें उसे कहा है कि मैंने अपनी रूह फूंकी है इस इंसान में। वो बेसिकली वो रूह क्या है, वो उन अखलाक, वो उन्हीं करामात और आला जितने खसाइस हैं उनका एसेंस है जो मेरे अंदर मौजूद है। लेकिन अब मेरी बात है कि मेरे पास मौजूद है, लेकिन मेरे पास एक ख़जाना, यूँ समझे कि मुझे एक बहुत ज़बरदस्त ख़जाना मिला हुआ है, लेकिन मैंने उसको यूटिलाइज़ ना करके ने का फ़ैसला किया हुआ है और वो एक बैंक में किसी लॉकर में बंद करके रख दिया। अब कोई फ़ायदा नहीं है उसका, ना तो मैं उस ज्वेलरी को पहन रही हूँ, समझें कि कोई एक जेवर है, वो इखलाक का जेवर जो है वो मैं उसे इस्तेमाल ही नहीं कर रही, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, किसी को नहीं पता कि मेरे पास ये सब है। तो अगर हम उसकी एप्लीकेशन ही नहीं करते, वो जो रोल मॉडल है उसकी ज़िंदगी का हर नमूना, मतलब घर की ज़िंदगी से लेकर मतलब आप सोचिए कि रसूल खुदा एक ऐसी हस्ती है जिनके मुख्तलिफ अदवार में 11 ज़ौजात रही हैं, लोगों का एक बीवी के साथ गुजारा नहीं और हर बीवी के टेम्परामेंट फ़र्क है रसूल खुदा की, ऐसे ही है, बेवात हैं, मुतलका हैं, कुंवारी हैं, ठीक है, हर एक का फ़र्क है। फिर हर एक पीछे बैकग्राउंड ही बिल्कुल फ़र्क है, कोई कहीं किसी के कनीज़ है, कोई कुछ है, कोई कुछ। लेकिन आप अगर सिर्फ बाकी बाहर की ज़िंदगी छोड़ दें, सिर्फ घर के अंदर ही देख लें तो हमें अंदाज़ा होता है कि वो इतनी सारी ज़ौजात के साथ किस तरह से निभाते हैं, ठीक है। तो हमें आज के मर्दों को लेने की ज़रूरत है कि आपके अंदर किस कदर, यानी कि यूँ समझें कि वो तमाम जो हर शख्स को चाहिए। अब मैं क्यों वो एक रोल मॉडल, मैं कभी सोचती हूँ कि क्यों रसूल खुदा ने 11 शादियाँ की, तो कभी लगता है कि इसलिए ताकि मर्दों को हर तरह का मॉडल मिल जाए। यानी अगर एक शख्स है जो ऐसी औरत से शादी करते हैं जो मुतलका है, उसके क्या मसाइल हो सकते हैं, रसूल खुदा की ज़िंदगी से हमें वो भी मिल जाता है। तो बिल्कुल, यानी हमें वो जो चीज़ें हमें मुयस्सर हैं वो मैंने पढ़ती हूँ, मैं खुश होती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये है कि मैं उस पर गौर नहीं करती। जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो यही है कि मैं उनकी तारीफ़ करके आगे गुजर जाती हूँ। फिर वापस व्हेन आई केम बैक मैं कहती हूँ बहुत सुकून आया, अल्लाह का जिक्र सुना, रसूल खुदा का जिक्र सुना, बहुत नूरानी महफिल थी, लेकिन उस नूरानी महफिल ने कुछ लम्हे को मुझे अपनी परेशानियों से तो दूर कर दिया, लेकिन मैंने उसका एसेंस नहीं लिया। अब एसेंस ये है कि मैं उन सारी चीज़ों को जो रसूल खुदा की ज़िंदगी में मैं खुश होती हूँ कि वो सहाबियों के साथ ऐसे थे, अपने घर वालों के साथ ऐसे थे, वो गुरबा के साथ ऐसे थे, वो अपनाना के साथ ऐसे थे, तो मुझे हर वक्त टैली करते रहना है कि आया मैं उस रोल मॉडल के कितना अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करूँ। और जब अप्लाई करूँगी तो डेफिनेटली जितनी आजकल मसाइल हैं, अभी आप लोग बात कर रहे थे तो मैं ये उस वक्त सोच रही थी कि आजकल तो देखिए अभी हमारा ये शो है, ये ऑन एयर जाएगा
اس کے بعد نیچے جو کمنٹ سیکشن ہے اس کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی متشدد ہماری اپروچ ہو گئی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ بس جو میں نے کہہ دیا ہے اس کے بعد کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں. ہاں, ہر شخص کو لگتا ہے وہی اسکالر ہے, وہی عالم دین ہے, وہی مجتہد ہے, اور جو میں نے کہا ہے وہی صحیح ہے. ہاں, اور اس کو فوراً کیوں نہیں عمل کیا انہوں نے, ٹھیک ہے. تو یہ اپروچ کیوں ہے, کیونکہ ہم نے ایسنس نہیں لیا جو ٹالرنس کا تھا. ورنہ جتنے عرب جیسے بدوؤں کے درمیان میں رسول خدا کا رہنا اور گزارا کرنا, تکلیفیں سہنا, ان کی سنگریزے کا بار اٹھانا, پتہ نہیں کیا کیا کتنے ہیں مسائل, کتنے تکلیفیں جو انہوں نے اٹھائیں. کیوں؟ تاکہ ہمیں بتلائے کہ اس قدر گریٹ سچویشن بھی ہو سکتی ہے, اس قدر آسان سچویشن بھی ہو سکتی ہے, ہر طرح کی سچویشن ہو سکتی ہے. تو مجھے کیسے ایگزیکٹلی روبینہ صاحبہ, آج یقیناً مجھے لگتا ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اس کے جو بگاڑ کی اصل وجہ وہ یہی ہے کہ یہاں جو ہمارے خوش اخلاقی ہے اس کا فقدان ہے. ہوتا کیا ہے کہ ہم سب کی یہ ایک خواہش ہوتی ہے کہ سامنے والا جو ہے وہ خوش اخلاقی کے ساتھ مجھ سے بات کرے, پیش آئے, مسکرا کے ملے, جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ سلام میں مجھے پہل کرے. لیکن میں ویسا نہیں سوچتا. سامنے والے سے مجھے یہ ضرور امید ہوگی کہ وہ اس طرح سے جو ہے میرے ساتھ پیش آئے, لیکن آیا کیا میں بھی یہی جذبات اس کے لیے رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا. اسی حوالے سے میرے سامنے ایک اور بات آئی ہے کہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جس طرح بغیر خوشبو اور رنگینی کے کوئی پھول کہلانے کا مستحق نہیں ہے, اسی طرح بغیر انسانیت اور خوش اخلاقی کے کوئی انسان کہلانے کا حق نہیں رکھتا. بتائیے. بات ٹھیک ہے آپ کی, لیکن جب تک ہم اپنی زندگیوں کو اسوہ نبوی کے مطابق نہیں ڈھالیں گے تو تب تک جو ہے گزارا نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری اور میرے اہل بیت کی مثال جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جیسی ہے. جو اس میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا, جو نہیں ہوا وہ غرق ہو گیا. پھر خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب اور دوسرے میری سنت. تو ہم ان چیزوں سے دور ہیں. ہم نے اپنے طرف سے باتیں نکالی ہوئی ہیں کہ بس ہم جو کر رہے ہیں وہی ٹھیک ہے. تو اس میں یہ دیکھیں نا, ابھی بات ہو رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے بدوؤں کے درمیان جیسے وقت گزارا, ان کا ایک مشن تھا. ہم اگر کسی محفل یا مجلس میں جاتے ہیں تو وہاں ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ کھانے میں کوئی کیا چیز بنی ہوگی, ہمارا دھیان, میں ریئلٹی کی بات کر رہی ہوں کہ ہم وہاں بیٹھے سوچ رہے ہوتے ہیں. ہمارا کام ہے وہاں پہ بیٹھ کے نعتیں پڑھنا, یا تو لوگوں کو جج کرنے میں مائنڈ ہمارا اٹکا ہوا ہوگا یا کھانے پینے میں اٹکا ہوا ہوگا, یا کوئی ادھر کوئی بیان دے رہا ہے تو آپ ادھر گفتگو کر رہے ہیں, کہ آپ ملاقاتیں کر رہے ہیں لوگوں سے, کھانے میں آپ کا دھیان اٹکا ہوا ہے. اللہ کے بندو, کھانا تو انسان گھر میں بھی کھا لیتا ہے. آپ جو چیزیں آپ پک کرنے کے لیے آئے ہیں آپ وہ پک کریں. اب اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو آپ نے جو 11 شادیاں کی, ایک روایت کے مطابق 12 کی, جتنی بھی کی, اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں بھی مطلب کیوں کی. تو دیکھیں اس کے پیچھے ایک مقصد تھا. ابھی جیسے بہن نے بات کی کہ سب بیویوں کا مزاج جو ہے وہ مختلف تھا, تو وہ مختلف قبیلوں سے تھی. آپ نے یہ ساری شادیاں جو کی, مین اس کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی, ایک تو ایک بیواؤں کو سہارا دینا, دوسرے اسلام کو پروموٹ کرنا. اسلام کو آپ دیکھیں کہ جو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی, غالباً ایک یہودی کی بیٹی تھیں, تو ان کو جب آپ نے اپنی زوجیت میں لیا تو سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا. ایسے ہی جس بیوی سے آپ نکاح کرتے تھے, عورت سے نکاح کرتے تھے, پورے کا پورا قبیلہ جو ہے وہ اسلام قبول کر لیتا تھا تاکہ اسلام کو تقویت ملے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مشن تھا. اصل چیز ہوتی ہے ذمہ داری. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا, طائف میں آپ نے پتھر کھائے, ٹھیک ہے, اسلام کے فروغ کے لیے پتھر کیوں کھائے, اس لیے کہ لوگ مسلمان ہوں, لوگ دیندار بنیں. تو ہمارا دھیان جو ہے وہ کھانے میں اٹکا ہوا ہوتا ہے, الٹی سیدھی باتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں, چغلیاں ہم بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں. ادھر بیان, میں خود حال ہی میں نے یہ 2-3 دن پہلے ایک امام بارگاہ میں نے جو ہے 12 ربیع الاول کی محفل کی ہے, اور میں وہاں پہ بیان دے رہی ہوں اور خواتین بیٹھی آپس میں باتیں کر رہی ہیں. وہ میں نے جو خواتین کے حوالے سے تو ویسے بھی مشہور ہے نا کہ جہاں 2-3 اکٹھی ہو جائے ان کے گفتگو ختم نہیں ہوتی. میں نے مردوں کو یہ باتیں کرتے دیکھا ہے کہ میں کہتی ہوں کہ بس کر دیں. 1 گھنٹے کا بیان میں نے اس کو 20-25 منٹ میں کور کیا, اور میں نے کہا چلیں بھئی اب
یعنی ہم جس مقصد کے لیے, جو سننے کے لیے, جس محفل مجالس کے لیے ہمیں بلایا گیا ہے, اس کو ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا, ہماری آپس کی گفتگو ختم نہیں ہو رہی ہوتی, ختم نہیں ہوتا. تو اس چیز کو ختم ہونا چاہیے. اس چیز کو, یہ ختم اسی صورت میں ہوگی جب آپ کے ذہن میں وہ کنسیپٹ ہوگا کہ میں نے جانا ہے, میں نے کچھ سیکھنا ہے وہاں پہ جا کے. جب آپ اس سے آپ جائیں گے یقیناً کہ تو آپ بہت کچھ سیکھ کے آئیں گے. کلیم صاحبہ, ہماری یقیناً زبانیں جو ہے نا وہ اب زہر اگل رہی ہیں. وہ جو ایک مٹھاس ہونی چاہیے تھی نا, جو ایک شیریں ہونی چاہیے تھی, وہ اب نہیں ہے ہمارے الفاظ میں, اب زہر اگل رہی ہیں. اس میں آپ دیکھیں, ہماری رشتہ داروں میں دیکھ لیں, ہمارے جو پڑوسی ہیں اس میں آپ دیکھ لیں, آپ جو دفاتر کے میل جول ہیں آپ اس میں دیکھ لیں. ایون سب سے بڑے اگزامپل تو مجھے اس وقت جو ہمارے اقتدار کے ایوان ہے اس میں نظر آتے ہیں کہ ہم کیا سیکھ رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے, کیا بول رہے ہیں, کیا دکھا رہے ہیں. جی, خوش اخلاقی اب یہاں دیکھیں کہیں آپ کو نظر آ رہی ہے زہر. دراصل جو یہ ہمارا پولیٹیکل ارینا ہے, یہ تو بالکل ہی ایک الگ, اس کے لیے تو چیپٹر اور ایک الگ ڈسکشن, بالکل یہ خوش اخلاقی کے ساتھ بالکل ایک الگ ٹاپک بن جاتا ہے, لیکن الگ بن جاتا ہے بالکل, کیونکہ یہ تو بالکل ہی ایک الگ دنیا ہے. لیکن ہاں, اوور آل جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہماری جو زبانیں ہیں وہ کیوں اتنی کڑوی ہوئی. اللہ, اچھا یہاں پہ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اس پہ ہم ان ڈیٹیل بات کرتے ہیں کہ کیوں ہمارے زبانیں زہر اگل رہی ہیں, کیا وجہ ہے, اس پہ ان ڈیٹیل ہم جانتے ہیں. اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک جس میں ہم بات کر رہے ہیں خوش اخلاقی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری شخصیت پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں. کیونکہ ایک بہت وسیع ٹاپک ہے, کہیں تو اوور آل ہماری زندگی ہماری شخصیت سے ریلیٹ کرتا ہے. تو اگر آپ اپنی شخصیت کو پازیٹیو رکھنا چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں لوگ آپ کی عزت کریں, تو اس کے لیے آپ کو بھی ویسا بننا پڑے گا, آپ کو اپنے اخلاق پہ کام کرنا پڑے گا, تب جا کے ہماری شخصیت جو ہے وہ خوبصورت ہوگی, پروقار ہوگی. لیکن اگر ہم کہیں گے کہ بس سامنے والا ہماری تعریف کرے, سامنے والا ہمیں عزت دے, مجھے نہ دینی پڑے, تو پھر ایسا پاسبل نہیں ہو سکتا. اسی پہ ہم بات کریں. مہمان ہمارے ساتھ ہے, کہ ہم بات کر رہے تھے شخصیت کے حوالے سے کہ آپ اگر کچھ سوچتے ہیں تو وہ بھی آپ کی شخصیت پہ اثر انداز ہوتا ہے. مکمل کریں. بالکل ایسے ہی, جب ہم کچھ سوچتے ہیں, جیسے میں حسین ایکسپیریمنٹ کے نام سے ایک چھوٹا سا سیشن کنڈکٹ کرتی ہوں اسٹوڈنٹس کے ساتھ اور ینگسٹرس کے ساتھ, جس میں ہم بتاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ ایک چین ہے پورے اخلاقی پہلوؤں کی. جب آپ ان سب کو کنیکٹ کر لیتے ہیں تو پھر آپ اس ایکسپیریمنٹ کو انجوائے کرتے ہیں جو برین ٹو برین ہوتا ہے, جو دل سے دل کا رابطہ ہوتا ہے. جیسے میں کہتی ہوں کہ آپ جب کسی کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں, امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک فرمان ہے جو رسول خدا کے فرمان کی ایکسٹینشن ہے, کہ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ نے اپنے بچے سے مخاطب ہونا ہو اور اس سے کچھ ایسا جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ ویسا بنے, تو جب وہ سو رہا ہو تو اس کے تکیے کے پاس جا کر, اس کے کان کے پاس جا کر وہ ساری چیزیں دہرائیں. بالکل یہ ساری, جیسے آج کسی اور ٹیلی پیتھی کہہ دیں گے یا اس طرح کہہ لیں گے, یہ سارا کیا ہے, یہ برین ٹو برین ہے. جیسے میں کہتی ہوں کہ سب سے آسان مثال اس کی جو کسی ہر بندے کو سمجھ آئے, وہ سمجھے کہ شاید میں ایسی ہی بات کری, کہ ہم درود پڑھتے ہیں, یا ہم کہتے ہیں کہ میں نے امی کو دیکھا تھا وہ بڑی پریشان ہے, امی خواب میں آ گئی اور امی سچی بھی پریشان ہے, یا امی کو میں نظر آئی ہوں کہ میں بڑی اسٹریس میں ہوں, یہ کیسے ہوا. یہ وہ وائبز ہیں جو دل سے دل کا کنیکشن ہے, اور وہ پھر کنیکٹ ہو جاتی ہیں وہاں سے. اسی طرح جب ہم درود پڑھتے ہیں تو یہ درود کیسے رسول تک پہنچ رہا ہے, کیونکہ ہمارے دل اور ہماری روحیں کنیکٹ ہو گئی. تو اصل میں تو جب ہم نیگیٹو انرجی کسی کے بارے میں بھی سوچتے ہیں تو سائنس بھی کہتی ہے اور اہل بیت کے فرامین بھی کہتے ہیں کہ وہ ویسے ہی ہونے لگ جاتا ہے, جیسا یہ ایک سرکل ہوتا ہے. ہاں, یہ سرکولر ہوتا ہے کہ وہ واپس پلٹ کے ویسے ہی آپ کے پاس پھر آتا ہے. یعنی ہم کسی کے ساتھ کرتے ہیں اور پھر وہ دوبارہ کسی اور کے ذریعے ہوتا ہوا ہم تک پہنچتی ہے وہی بات, جسے لوگ عام طور بھی کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ کرو گے ویسا آپ کے ساتھ ہو جائے گا. تو وہ یہی بات ہے. تو ہم نیگیٹو انرجی کوشش کریں کہ ہم نہ نیگیٹو انرجی کریٹ کریں, نہ ہی کسی کو دیں. جب ہم پازیٹیو وائبس دیں گے, کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کریں گے, مسکرا کر بات کریں گے, دل سے اس کی بات کو سنیں گے, اس کے چھوٹے چھوٹے باتوں کو اکنالج کریں گے, اور ہر چیز کے پیچھے مطلب جیسے کہتے ہیں لسٹ نہیں بنائی ہوئی میں نے کہ یہ ٹک ہوگا. حتیٰ میاں بیوی کے ریلیشن شپس میں سب سے زیادہ مشکل یہ ہوتا ہے, بینگ وائف آئی آلسو انڈرسٹینڈ دس, کہ آپ کبھی وہ کمپرومائز کرتا ہے, کبھی آپ کمپرومائز کرتے ہیں. یہاں پر چیک لسٹ نہیں بنا لوں میں پہلے سے کہ وہ اس کرائٹیریا پر پورا اترنا چاہیے. ہاں, وہ انسان ہے تو اس میں بھی عیب ہے, میں انسان ہوں, میرے اندر بھی عیب ہے. تو ہمیں اپنے اخلاق کو مولڈ کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے ایک ٹریٹ مجھے وہاں پر اپنی جو ہے چھوڑنی پڑے, دوسری
के साथ काम करना पड़े. हाँ, True. तो वो यही है कि जब हम अच्छे तरीके से अच्छी सोच रखेंगे किसी के बारे में भी, तो वो अच्छी सोच उस तक पहुंचती है सही. और फिर वो हमसे कनेक्ट होता है. जैसे मेरी फ्रेंड है और शायद सुने तो बहुत खुश हो, मैं आई वुड लाइक टू नेम हर ऑल्सो, शगुफ्ता है. आज शायद मैं अभी बात कर रही हूँ ना, अब उसका फोन या मैसेज आएगा, लेकिन उसके साथ ये है, हमारा आपस में इतना गहरा रिश्ता है सही. कि वो जो मुझे बहुत शदीद याद करती है, तो मैं उससे या तो फोन करती हूँ और या हम मैं- बहुत अरसे से तक बात नहीं कर पाते क्योंकि अच्छा। अपनी मसरूफियात, उसकी भी मसरूफियात, मसरूफियात, सही। मेरी मसरूफियात. तो ये हमारे दिल का कनेक्शन है जो बहुत स्ट्रांग होता है, बिल्कुल और हम इसी तरह ही होता है. हम कहते हैं आज मैंने आपको याद किया था, अच्छा आपका फोन आ गया. तो क्या, क्योंकि दिल का रिश्ता बनता है. तो हम जब इखलाक और खुश इखलाकी की तरफ जाना चाहते हैं, तो वो लोग भी जो आप जिनको आप नहीं जानते हैं, ये जरूरी नहीं कि जिन्हें आप जानते हैं उनके साथ ही खुश इखलाकी करूं, या मेरे रिश्तेदार हैं तो मैं उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आऊं. नहीं, आप जिस भी सेटिंग में हैं, आप प्रोफेशनल सेटिंग में हैं, आप एकेडमिक सेटिंग में हैं, आप रास्ते पर चल रहे हैं, देखिए रास्ते का हक भी इस्लाम ने बताया है कि पत्थर है तो उसको भी हटा दें ताकि किसी को तकलीफ ना पहुंचे. हर हाल में, हर सूरत में आपने अपने इखलाक जो है वो अच्छे रखने. रुबीना साहिबा, हमारे नौजवानों को या ओवरऑल सबको क्या पैगाम देंगी कि अगर कोई ऐसी बात हमसे कर रहा है जो हमें नाखुशगवार गुजर रही है, मुनासिब नहीं है, तो उसका जवाब भी आपने एक इखलाक के दायरे में रहते हुए देना है, बड़े प्यार से देना है, ना कि आग बगोला हो जाना है. इस बात को मद्देनजर रखते हुए पैगाम क्या देंगी नाज़रीन? सबसे पहली बात तो ये है कि इंसान को चाहिए कि वो ये आजकल जो एटीट्यूड देखने में मिलता है लोगों में, उसको एक अखलाक समझा जाता है. अच्छा मेरी आदत है, मैं किसी भी महफिल में मजलिस में जाती हूँ, बड़े तपाक से लोगों से मिलती हूँ, और मेरी बेटी अब बैठी हुई है सामने, ये मुझे मना करती है, मम्मा आप क्यों इतना मतलब अच्छे तरीके से लोगों से मिलती हैं, फलां बंदा तो ऐसे एटीट्यूड दिखा रहा है आपको. तो ये मैं समझती हूँ, मैं फिर यही समझाती हूँ कि जो मैंने सीखा है अपने माँ बाप से, मैंने तो वही अप्लाई करना है, और उन्होंने जो सीखा है अपने माँ बाप से वो वही अप्लाई करेंगे. तो वो उनकी तरबियत है. इसको खुद पसंदी भी कह सकते हैं आपकी, बस ये खुद पसंदी ही है ना, कि बस मैं ही अच्छा लग रहा हूँ. पता नहीं इंसान इसलिए एटीट्यूड दिखा रहा होता है कि वो अपने आप को कोई खूबसूरत समझ रहा होता है, या कोई उसने ड्रेस खूबसूरत पहना होता है, हालांकि इंसान तो सारे जैसे बिल्कुल एक तकब्बर सा होता है. देखें अगर आप गौर से देखें, अल्लाह ताला ने हर इंसान को खूबसूरत बनाया है. एक काला इंसान भी होता है तो वो भी खूबसूरत होता है. खूबसूरत इंसान बनता है अच्छे अखलाक से. अच्छे अखलाक से पैगाम मेरा यही है कि ये जो खुद पसंदी है, ये एटीट्यूड जो लोग दिखाते हैं महफिलों में या कहीं भी, इसको ख़त्म होना चाहिए. इसको ख़त्म हम उसी सूरत में कर सकेंगे जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, सहाबियात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जो ज़िंदगियाँ हैं उनको अपने लिए मशले राह बनाएं. बिल्कुल, तो ही ये मुमकिन होगा. कलीम साहब आपका पैगाम नाज़रीन? बस एक छोटी सी कहना चाहूँगी कि हम हमेशा ये समझते हैं कि शायद अगला वाला खुद पसंद है. कुछ लोग होते हैं जिनके जो फीचर्स होते हैं ना वो शार्प होते हैं, ऐसे लोग बड़े नुकसान उठाते हैं क्योंकि उनके फीचर्स शार्प होते हैं. कुछ होते हैं जो हाइटेड होते हैं. जैसे एक वक्त था जब मैं बिल्कुल ग्रोन अप एज में थी, तो मेरी हाइट में ज़रा चलती लड़कों वाले स्टाइल में थी तब, तो मुझे सब समझते थे बड़ी मगरूर है ये, तो मैं सब में मशहूर थी. जैसे आजकल सारे मुझे समझ रहे होते हैं, ठीक है, कहते हैं भाई तो ऐसा कुछ नहीं है. हाँ, तो वो ये होता है कि एक चीज और भी है कि हम पहले से परसेप्शन ना बनाएं. हाँ, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को देखा जिनके फीचर बड़े शार्प थे, मैंने उनके बारे में गुमान किया, जजमेंटल ना हो जाए फौरन से. हाँ, इन्ना बाज़-अ-ज़न्नेस्मुन फला तजस्ससु. तो वो अल्लाह की आयत है कि गुमान नहीं करो. हो सकता है गुमान शैतान की तरफ से हो, तो आप उसको रहमान की उसमें लेकर इसी तरह जा सकते हैं कि आप उनसे हम कलाम हो, बात करें, गुफ्तगू करें, बिल्कुल आपसे ज्यादा एट हार्ट शी इज मोर प्योर. बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना, तो प्योरिटी उनमें आप तो उसको देख कर जो है ना आप जज ना करें कि ये तो बड़ा रूड है. प्रोडक्ट को उसकी जो ज़ाहिर से नहीं देखा जा सकता. सही हो गया. बहुत शुक्रिया जी, आप मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का वक्त दिया आपने. रुबीना साहब आपका शुक्रिया, कलीम साहब आपका शुक्रिया, हमारी नात ख़वानीदा आपका शुक्रिया. असल में खुश इखलाकी की बात करें, देखिए इंसान ज़िंदगी में खुशियाँ चाहता है, सुकून इत्मीनान चाहता है. हमारी रूह इस वक्त बेचैन है, उसका रीज़न यही है कि हमारे ज़िंदगी से ये खुश इखलाकी जो है ना ये इसका फुक़दान है. तो हमें इससे ज़्यादा से ज़्यादा परवान चढ़ाना, ना सिर्फ हमारी ज़िंदगी खूबसूरत होगी, हमारी शख्सियत खूबसूरत होगी, बल्कि इस मुआशरे में भी अमन कायम होगा जो कि हम सब की ख्वाहिश है. इसी पैगाम के साथ हमें इजाज़त दीजिए. जाने से पहले इख्तितामी कलाम हम ज़रूर सुनेंगे निदा फाक से. जी निदा, बिस्मिल्लाह कीजिए. तो जुग सोने
ਦੇ ਬੂਏ ਤੇ ਨਿਗਾਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੇਖੀ ਤੋ ਜੁਗ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬੂਏ ਤੇ ਨਿਗਾਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੇਖੀ ਤੋ ਜੁਗ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬੂਏ ਤੇ ਨਿਗਾਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੇਖੀ ਤੂੰ ਮੰਗ ਹਸਨੈਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੇਖੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਦਬ ਜ਼ਹਰਾਤ ਹੈ ਦਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਦਬ ਜ਼ਹਰਾਤ ਹੈ ਦਰਦਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਓ ਨਾਲੋਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੇਖੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਓ ਨਾਲੋਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੇਖੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਬਾਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਬਾਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਆਪਣੀ ਨਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਫਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੇਖੀ ਤੂੰ ਜੁਗ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬੂਏ ਤੇ ਨਿਗਾਹਾਂ